ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profits. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں. آج بھی چند خبریں میرے ساتھ ہیں اور اس میں کافی معلومات بھی ہے اور سبق بھی ہے، بعضوں میں بڑی عبرت بھی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اول تاخیر اللہ کی رضا کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پر اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ وہ ہے فضائی آلودگی، یعنی جو موسم کی جو ہواؤں میں جو مختلف دھوئیں اور اس سے مختلف بیماریاں اور پھر ہمارا سانس لینا اور یہ بہت ساری چیزوں کو یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. اور یہ جو موضوع ہے یہ ایک بین الاقوامی موضوع ہے، اور چونکہ اتنی زیادہ ہمارے یہاں اس کی پہچان و معرفت نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کے متعلق معلومات نہیں ہے کہ فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے طبی حوالے سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی کیا کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل بیان کرتا ہوں. آئیے خبر دیکھتے ہیں. ملک میں 16 لاکھ بچے دمے کے مریض بن گئے، ماہرین صحت. گلوبل وارمنگ جنگلات کو نگلنے لگی، صحراؤں اور خشک سالی میں اضافہ. دنیا میں 90% انسان آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں، عالمی ادارہ صحت. ماشاءاللہ، یہ 3 خبریں آپ نے اس وقت دیکھی کہ یہ دعوت اسلامی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کس طرح ہمیں ان 3 خبروں کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے گویا کہ ایک طرح سے ایک الارمنگ دی جا رہی ہے کہ یہ دمے کا مسئلہ کہ ملک میں 16 لاکھ بچے دمے کے مریض بن گئے، دنیا میں 90% انسان آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں. اور تیسری خبر جو بھی آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھی کہ گلوبل وارمنگ جنگلات کو نگلنے لگی، صحراؤں اور خشک سالی میں اضافہ. اول مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے ناظرین ہوں گے کہ جو شاید فضائی آلودگی اور اس طرح کی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، شاید اس کو اتنا وہ پہچان نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے، پہلے وہ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں کہ رپورٹ کیا کہتی ہے اور فضائی آلودگی کیا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہمارے معاشرے پر ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پہلے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہمارے ساتھ وہ ہوں گے ٹیلی فون لائن پر، ان سے بھی ہم کچھ انشاءاللہ اس معاملے میں معلومات لیں گے اور پھر احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بیان کریں گے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں رپورٹ کیا کہتی ہے.
آلودگی آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو عالمی سطح پر انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک آلودگی سے تنگ ہیں اور متعدد اقدامات کر رہے ہیں، مگر تاحال اس میں کامیابی کا تناسب اتنا نہیں ہے کہ اس مسئلے پر قابو پا لیا جائے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے اس ماحول کو متوازن پیدا کیا۔ انسان نے کرۂ ارض پر آنکھ کھولی تو اس کی اولین شناسائی اسی ماحول سے ہوئی، مگر اب یہی ماحول اس ترقی یافتہ دنیا کے کرۂ ارض اور انسانوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور کائنات کا ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے۔ پولیوشن یعنی آلودگی سے مراد قدرتی ماحول میں ایسے نقصان دہ اجزاء کا شامل ہو جانا ہے جس سے ماحول میں منفی تبدیلی واقع ہو۔ ماحولیاتی آلودگی کی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں ہم ماحول کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی آلودگی یعنی فضائی آلودگی سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے، جو کہ آلودگی کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تازہ رپورٹ کے مطابق انسانوں کو سانس لینے کے لیے صاف ستھری فضا میسر نہیں اور دنیا میں ہر 10 میں سے 9 انسان آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ فضائی آلودگی سے موسموں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کے باعث حیاتیاتی توازن کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے، جبکہ فضائی آلودگی متعدد امراض اور انسانی اموات کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کے اسباب میں آٹو موبائل، کاربن مینجمنٹ، ایندھن جلاتی ہیوی مشینری، جنریٹرز کا زیادہ استعمال اور پرانی ڈیزل کاریں شامل ہیں۔ اسی طرح کھیتوں کے کوڑے کرکٹ کو نظر آتش کرنے سے نکلتا دھواں، فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کھادوں، کیڑے مار ادویات، جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ادویات اور اسپرے کا استعمال، زہریلے مادوں کا اخراج کرتے صنعتی کارخانے، کیمیکل پلانٹ سے خارج شدہ فضلہ اور ماحولیات کے قوانین پر عمل نہ کرنے سے فضا میں اوزون، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، بلیک کاربن شامل ہوتے ہیں۔ ان زہریلی گیسوں، نقصان دہ کیمیائی ذرات اور آلودہ کرنے والے مادوں سے نہ صرف ماحول کو بلکہ انسانی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی آلودگی بارشوں میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ماحول میں زہریلی گیسوں کی شرح بڑھتی رہی تو دنیا کے مختلف ممالک بارشوں کی کمی کے باعث خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافے کی ایک بڑی وجہ درختوں کی کٹائی اور شجر کاری نہ کرنا بھی ہے۔ ضرورت انسانی کے تحت جنگلات کی کٹائی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ماحولیات پر کام کرنے والے سائنسدانوں کے مطابق اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جنگلات کے ختم ہونے سے ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کا 1/4 رقبہ جنگلات پر مشتمل ہونا لازمی ہے، لیکن اس کے برعکس ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1,30,00,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات کا صفایا کر دیا جاتا ہے، جس کے سبب متعدد ممالک کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی معیشت کے بڑے خسارے کا سبب بھی بنتی ہے۔ سن 2013 میں فضائی آلودگی کی وجہ سے مختلف ممالک کی معیشتوں کو مجموعی طور پر $225 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب عالمی اقتصادی فورم ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے ہر روز 18,000 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ WHO نے اپنی جاری کردہ تازہ تخمینے میں بتایا ہے کہ ہر سال تقریباً 70 لاکھ افراد گھر کے اندر اور باہر آلودہ ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ فضائی آلودگی میں عام طور پر شامل اوزون، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے نہ مرد، عورتیں بلکہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے اثرات سے انسان کی جسمانی کارکردگی 30% جبکہ دماغی کارکردگی 50% تک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دماغی دباؤ اور دیگر بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ آلودگی طبیعتوں میں چڑچڑاپن، سر درد، تھکاوٹ، ڈپریشن کا موجب بن رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق آلودگی فضا میں موجود زہریلے مادے سانس کے ذریعے خون میں جذب ہو کر صحت انسانی کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ WHO نے کہا کہ یہ مادے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں اور دل کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے فالج، دل کی بیماری، دماغ کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، تنفس کا متاثر ہونا، دمے کی بیماری، سانس کی الرجیز اور نمونیا سمیت دوسرے انفیکشن ہوتے ہیں۔ جبکہ فضائی آلودگی لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر، حتیٰ کہ دماغی بیماریوں جیسے الزائمر اور ڈیمینشیا تک میں مبتلا کرنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر 7 میں سے ایک بچہ بدترین فضائی آلودگی اور اس کے خطرات کا شکار ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق صرف سن 2016 میں گھروں کے باہر کی فضائی آلودگی سے 42 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ گھر کے اندر پیدا ہونے والی فضائی آلودگی سے 38 لاکھ افراد کی موت واقع ہوئی۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی اس وقت دنیا میں اموات کی چوتھی بڑی وجہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے 4,300 شہروں کے تجزیے کے بعد رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق آلودگی سے اموات کی شرح سالانہ 7 ملین ہے اور یہ تعداد ایڈز، ٹی بی اور سڑک پر ہونے والے حادثات کی مجموعی اموات سے بھی زیادہ ہے۔ فضائی آلودگی سے چین میں سب سے زیادہ
لگ بھگ سالانہ 15 لاکھ افراد کی موت ہو رہی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈیا میں 11 لاکھ اموات ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی فضائی آلودگی ایک گھمبیر مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 لاکھ شہریوں میں سے 33 افراد فضائی آلودگی کے سبب جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ملک کے متعدد شہروں، گلیوں، بازاروں، محلوں اور تفریحی مقامات میں گندگی کے ڈھیر لگے نظر آتے ہیں۔ یہ گندگی خود بخود نہیں پھیل رہی، بلکہ اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ روزانہ حاصل ہونے والے لاکھوں ٹن کوڑا بے انتہا آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ علاوہ ازیں کچرے کے ڈھیروں میں آگ لگا دینا معمول بن چکا، جس کا دھواں صحت کے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں سڑکوں پر دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو روکنے کے لیے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ گاڑیوں کے دھوئیں سے نمٹنے کے لیے بایو ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ماحول دوست ہوتا ہے اور اس سے نکلنے والا دھواں ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ماحول اور فضا کو زہریلی گیسوں کے اخراج سے بچانے کے لیے مؤثر انتظامات اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کو اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے ادا کرنی ہوگی، جبکہ معاشرے کے ہر فرد کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے شروعات کرنی پڑے گی۔ یوں ہر گلی، محلے، شہر و علاقے اور ملک کا ماحول صاف ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ہی معلوماتی اس وقت آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے اور یہ دھواں، اور آپ دیکھیں سڑکوں پر بھی جو برا حال ہے، سفید کپڑے پہننے والے جو اسلامی بھائی ہیں یا جو بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں، آپ ایک مرتبہ سڑک پر موٹر سائیکل پر یا یوں جائیں اور ایک دن کے اندر جب آپ گھر واپس آئیں تو آپ کا سفید کپڑا آپ کو بتاتا ہے کہ باہر دھوئیں کے اندر کس قدر میل کچیل و گندگی ہے۔ اور مجھے پرسنلی اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ بعض اوقات جب ملک سے باہر ہوتے ہیں نا تو کپڑے اتنے میلے نہیں ہوتے جتنے کپڑے یہاں میلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب حال ہے، کیونکہ یہ ہر ملک کا ایشو نہیں ہے، ہر ملک میں مختلف ایشو ہیں، لیکن بہت زیادہ ممالک اس میں انوالو ہیں، کیونکہ اس میں انڈسٹریل طور پر جو دھواں نکل رہا ہے وہ ہے، ہاں جہاں پر اداروں نے، ریاست نے ان تمام تر چیزوں کے لیے ایک الگ سے ایگزٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں عوام میں جا کر یا پاپولیٹڈ ایریا میں جا کر یہ افیکٹڈ نہ ہوں، تو وہاں ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات کم سے کم ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ٹریفک کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، اب اس میں بعض جو انفٹ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اسپیشلی جو جیسے پاکستان ہے، اسی طرح دیگر اس طرح کے ایشیا کے ممالک ہیں، اسی طرح افریقی کئی ممالک ہیں کہ جہاں پر انفٹ ویکلز یہ سڑکوں پر باقاعدہ یہ زہر نکال رہی ہوتی ہیں، زہر چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی روک تھام یقیناً ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو فیکٹریز ہیں جو ایک دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، یہ کس طرح مطلب کہ اس کو پاپولیٹڈ ایریا سے بچایا جا سکے۔ میری معلومات یا یوں ذہن کہتا ہے کہ اس کے قانون بنے ہوئے ہوں گے، اس کے اصول بنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو ایسے کئی ادارے بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کی مطلب کہ فلاح اور بہبود پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے وے دیتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر جگہ اس کا امپلیمنٹ ہو، یہ اس کی حاجت ہے، اور لوگوں کو بچانا، رعایا کو بچانا، عوام کو بچانا، یقیناً اس کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اگر ادارے اپنے کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ پورا کریں تو اچھی خاصی پریشانیوں سے بچا بھی جا سکتا ہے، بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں جو خاص طور پر جو آج ہم ایک موضوع کو ایس ایس پی صاحب سے ہم نے انٹرویو لیا ہے، وہ جو تاثرات دے رہے ہیں، اس میں یہ جو سڑکوں پر جو گاڑیاں ہیں، ان سڑکوں پر گاڑیوں کے ذریعے جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں انفٹ ویکل، آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی سلسلوں میں آپ کو کہا ہے کہ وہ گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ، آپ نے سنا ہوگا مجھ سے کئی مرتبہ کہ گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، تو آج اس فٹنس سرٹیفکیٹ کو بھی انشاءاللہ ہمارے ایس ایس پی صاحب ڈسکس کریں گے۔ ایس ایس پی صاحب کیا کہتے ہیں آئیے لیتے ہیں، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ فضائی آلودگی سے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز محسوس کی ہے، دیکھی ہے، تو آپ اس کو بھی ہمارے کال کر کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ چیزیں ہیں، سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی آلودگی کا ماحول بن جاتا ہے۔
بلکہ گھروں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کھڑکی دروازے کھلے نہیں رکھتے کہ دھوپ آئے، اس طرح کی کچھ ہوا ہے جو بہت ساری چیزوں کو لے کر نکل جائے. تو جن کے گھر کھڑکیاں دروازے سب بند ہوتے ہیں، جس کو ایئر ٹائٹ کہتے ہیں، کیونکہ اب اے سی کا بھی دور ہے، سینٹرلائز اے سی بہت سارے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ انسان کے وجود سے اور دیگر جگہوں سے جو آلودگی اور گندگی کا اخراج ہوتا ہے اس کا بھی نکلنا بہت ضروری ہے. اور ہر انسان میری اس بات کو سمجھ جائے. یہ بھی مطلب میں نے ایک ایسی بات کی جو نارملی پریکٹس میں ہوتی ہے. مگر ایس ایس پی صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تمام کمرشل گاڑیاں، جس طرح میں اگر آپ کو بتا سکوں کہ لوڈنگ ہے اور کسی سامان کی ترسیل کرنا ہے، اور وہ گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ہوتی ہیں، تو فٹنس ایسی گاڑیوں کو جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے، اور اس فٹنس کی میعاد 1 سال بھی ہوتی ہے اور 2 سال بھی ہوتی ہے. فٹنس کو چیک کرنے کے لیے ہم ٹریفک پولیس یقیناً یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی جس کو یہ فٹنس ایشو ہوئی ہے، آیا یہ فولفل کرتی ہے اس کرائٹیریا پہ یا نہیں کرتی. لیکن اس شہر میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فٹنس لی ہوئی گاڑیاں بھی ٹریفک کو متاثر کرتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، یا آپ سمجھیں کہ دھواں دیتی ہیں، ان کا انجن کمزور ہوتا ہے، پھر ہم ان کا فٹنس کینسل کر دیتے ہیں. اور ہم یہ پابند کرتے ہیں کہ اس گاڑی کو دوبارہ فٹنس دینے سے پہلے باریک بینی سے جو یہ چیک کیا جائے کہ یہ گاڑی روڈ پہ آنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ گاڑی بری حالت میں ہے تو اس طرح پل چڑھتے ہوئے یہ بند بھی ہو سکتی ہے، واپس بھی گر سکتی ہے، تو لہٰذا ہم اس گاڑی کو بند کر دیتے ہیں، اس گاڑی کو ہم سیز بھی کر دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو ہم اس گاڑی کے خلاف ایک FIR کٹوا کے اس ڈرائیور اور گاڑی کو پھر ہم کورٹ کے حوالے کرتے ہیں کہ کورٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس گاڑی کو اب چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا. فٹنس کا ادارہ جو ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، یا اس کو سمجھیں کہ ایک منسٹر ٹرانسپورٹ کے انڈر میں ہے. دیکھا یہ گیا ہے فی زمانہ کہ وہ فٹنس ان کو کس نہ کس طریقے سے مل جاتی ہے گاڑیوں کو. پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فٹنس لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ڈرائیور حضرات، مگر ان کی گاڑی کے اندر نہ بیٹھنے کی صحیح جگہ ہوتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو فٹنس کے لیے تقریباً 50 سے زائد کے قریب پوائنٹس ہیں جو فل کرنے ہوتے ہیں. کہ گاڑی کا بریک دیکھا جاتا ہے، گاڑی کا موبل آئل وغیرہ چیک کیا جاتا ہے، اس کی انجن کی کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے، ہارن چیک کیا جاتا ہے، لائٹیں چیک کی جاتی ہیں، انڈیکیٹر چیک کیے جاتے ہیں، ٹائروں کا سائز دیکھا جاتا ہے، ٹائروں کی میعاد دیکھی جاتی ہے کہ کتنے عرصے تک ٹائر چل سکتے ہیں. تو فٹنس اس طرح نہیں ملتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں فٹنس جو ہے وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے. چلانے والے کو بھی ہم سیکشن 99 ہے ہمارے پاس ایک، جس میں ہم اس کو بند کر دیتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے. اور دوسرا یہ ہمارے پاس سیکشن 269 کا ایک قانون ہے کہ ہم اس میں ان کو سزا بھی دلا سکتے ہیں 6 مہینے کی، اور گاڑی بھی جو ہے وہ 2-3 سال تک بند ہو سکتی ہے. اگر آلٹرنیٹ کرائی جا رہی ہے گاڑی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک گاڑی جو اسمبلڈ ہو کے آتی ہے اس گاڑی کو NOC بھی اسی اسمبلڈ کی ہوئی پارٹس کی ملتی ہیں. سپوز دیٹ 1600 cc کی ہے اور اس کو ہم بعد میں 1800 cc کا انجن ڈال دیں تو یہ تو غیر قانونی کام ہو گیا. تو اس کے خلاف تو مقدمے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس 341 کا مقدمہ بھی ہے اور 354 کا بھی ہے، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ادارہ ہے وہ اس گاڑی کو بند بھی کر سکتا ہے. یقیناً جو گاڑی 160 ہارس پاور کی ہوگی، اگر ہم اس کے اندر سلینسر لگا کے یا کوئی پردہ لگا کے اس کو 240 جو 250 ہارس پاور بنائیں گے تو اس کے انجن پہ زور بھی پڑے گا، اور اس کا انجن یقیناً کالا دھواں دے گا، اور اس کالے دھوئیں سے ماحولیات میں فرق پڑے گا اور آب و ہوا میں فرق پڑے گا، جس سے انسانی صحت کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے. میں آپ کو آپ کے انفارمیشن کے حوالے بتا دوں کہ ایک سروے ہوا تھا، جس سروے کے تحت یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ ایشیا میں سب سے زیادہ پولوشن والا علاقہ ایم اے جناح روڈ تبت سینٹر کا ہے، جہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی زیادہ دھواں دیتی ہیں گاڑیاں وہاں پہ کہ وہاں کے درختوں کے پتے بھی کالے ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو اگر بتا سکوں کہ ہماری جو ٹریفک پولیس اس وقت کراچی میں سروائیو کر رہی ہے یا جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں تقریباً 7000 سے زیادہ کے قریب ہے. تو اب اگر نیو اپائنٹی کو ہم چھوڑ دیں جو بھی 6 مہینے پہلے آئے ہیں، تو اس سے پہلے جو 3500 ہمارے جوان اور اہلکار کام کر رہے تھے اس میں 70% کے قریب جو ہے اس آلودگی کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں، جن میں پھیپھڑے ان کے خراب ہو گئے ہیں، آنکھوں کی روشنی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اسکن ان کی جل گئی ہے، اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے. تو یہ ایک اندازے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 70% قریب. اور الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے جوانوں کا ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد ایک میڈیکل چیک اپ ہم فری کرواتے ہیں، ان کو دوائیاں وغیرہ ہم دلاتے ہیں. دیکھیں ایک گاڑی جو مینوفیکچر ہوتی ہے اور اگر اس کی آپ انجن کی طاقت کی بات کریں تو یقیناً وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کلومیٹر کے بعد یقیناً اس کا انجن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اصولاً اس طرح کی گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ 10 سال 12 سال کے بعد اگر وہ نئی کنڈیشن میں آتی ہیں
تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو قانون انٹرنیشنل تو یہی کہتا ہے کہ 10 سال پرانی گاڑی سے زیادہ پرانی گاڑی روڈ پہ نہیں آنی چاہیے، مگر ہمارے یہاں تو 20-20, 25-25, 30 سال پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ کراچی میں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بڑی بسیں جتنی بھی ہیں وہ تو سن 1990, 91 اور 80, 82 سے پہلے کی گاڑیاں ہیں. ان کو فٹنس مل جاتا ہے اور ہم ان کو بند کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز پہ تھوڑا سا کم رجحان دیا جاتا ہے. لیکن انٹرنیشنل لاز میں تو 10 سال پرانی گاڑی سے زیادہ گاڑی روڈ پہ آنی نہیں چاہیے. ہمارے پاکستان میں یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا اور اس کو ہونا چاہیے. اگر اس کا انجن آلٹرنیٹ بھی کرایا گیا ہے، بنایا گیا ہے اس کو، تو پھر بھی اس گاڑی کی باڈی میں تو یہ طاقت نہیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں یہ چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے خلاف بالکل آواز اٹھنی چاہیے. متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کو روڈ پہ آنے کی اجازت نہ دیں. جیسے فٹنس ہے، جیسے روٹ پرمٹ ہے، یہ ساری باتیں متعلقہ ادارے، دوسرے ادارے، ہمارا ادارہ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کو جو ہے نہ روٹ پرمٹ دیا جائے نہ ہی فٹنس دی جائے تاکہ وہ روڈوں پہ آئے. یہ ڈائریکشن ہے ہائی کورٹ کی میرے ہاتھ میں، جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی میں CNG اور LPG سلنڈر نہیں لگ سکتا. جو لوگوں کو اٹھاتی ہے وہاں اس گاڑی میں کسی قسم کا سلنڈر نہ CNG کا ہوگا نہ ہی LPG کا ہوگا. دیگر گاڑیوں میں جو CNG یا LPG لگتی ہے تو اس کی بھی ایک معیار ہوتی ہے جس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس میں جو سلنڈر لگا ہوا ہے وہ معیاری ہے یا نہیں ہے. تو اس کی بھی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے. عام گاڑیوں میں جو لوگوں کے پاس ہوتی ہیں کاریں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ میں تو زیرو ٹالرنس ہے کہ کوئی قسم کی کوئی CNG نہ ہو. کراچی کے اگر حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو کراچی میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کو مدنظر رکھنا پڑے گا کہ جو کراچی میں 10 نئی گاڑیاں جو رجسٹرڈ ہو کے روڈوں پہ آتی ہیں، سب سے پہلے اس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر 10 گاڑی کراچی کی نمبر پلیٹ لگا کے وہ اس روڈ پہ سفر کر رہی ہے تو آپ مہینے کے آپ اندازہ لگائیں گے آلموسٹ 300-350 گاڑیاں بنتی ہیں. تو سال کی یہ گاڑیاں جا کے بنتی ہیں 3-3.5 ہزار. تو 3,500-4 ہزار گاڑیاں جب سالانہ کراچی کی روڈوں پہ بڑھیں گی تو یقیناً ماحول میں آلودگی آئے گی. آپ دیکھیں روڈوں پہ، اور روڈوں پہ بھی پریشر آئے گا اور اس طرح ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوگی. دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس آلودگی کو اور اس پولوشن کو ختم کرنے کا، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایسی گاڑیوں کو فٹنس نہ ایشو کیا جائے، ایسی گاڑیوں کو پرمٹ نہ دیا جائے جو بالکل ہی پور کنڈیشنز کی ہوں، جن کا انجن پرانا ہو، جن کی باڈی پرانی ہو اور جن کے لائٹس نہ ہوں، جن کے بریکس نہ ہوں اور جو انجن آئل موبل زیادہ کھاتا ہو. ان گاڑیوں کی روک تھام ہونی چاہیے. یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو روکیں اور ان گاڑیوں کو فوری طور پہ کنڈم قرار دے کے اور ان کو روڈوں پہ نہ آنے دیا جائے. تیسرا سب سے بہترین پوائنٹ یہ ہے کہ گاڑی کی ایک سرٹن اسپیڈز ہوتی ہے یا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اس ٹمپریچر پہ ہمیں گاڑی کو چلانا چاہیے اور ہمیں اپنی گاڑی کا موبل آئل وغیرہ اور فلٹر وقت پہ چینج کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے آلودگی ہماری جو ہے متاثر نہ ہو. یہ 2-4 چیزوں پہ اگر ہم کنٹرول کر لیں تو یقیناً ہماری صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے، ہماری گاڑی کی ایک مدت ایج جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے اور خوشحالی بھی ہمارے یہاں آ سکتی ہے. طاہر نورانی صاحب، SSP ملی ٹریفک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت بھی دیا، اپنے تاثرات، اپنے تجربات بھی بیان کیے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں بہت ساری قانونی باتیں بھی بیان کی ہیں. ہو سکتا ہے طاہر صاحب مجھ سمیت ہمارے دیکھنے سننے والوں کی بڑی تعداد ہو جو آپ کی اس طرح کی تفصیل سن کر محظوظ ہوئی ہو، حیرت میں ہوئی ہو کہ اچھا یہ بھی ہمارے یہاں، یہ بھی ہمارے یہاں، یہ بھی ہمارے یہاں، اچھا یہ قانون بھی ہمارے یہاں. تو آپ نے بہت اچھے اچھے قانون اور دفعات بھی آپ نے بیان کی ہیں اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی ہے امپلیمنٹ. اب اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا کہ دوائی گھر میں رکھ لینے سے صحت نہیں ملتی جب تک کہ دوائی کھائی نہ جائے. اب جو آلودگی کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، دمے کے مریض بن رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، پھیپھڑے برباد ہو رہے ہیں، اور اب ایک طبقہ معاذ اللہ رشوتیں لے کر، بددیانتی کر کر، جھوٹ بول کر، غلط طریقے کار سے وہ اس طرح کی چیزیں کرے اور اس کے خلاف اگر پراپرلی ایکشن لیا جائے نا، پراپرلی ایکشن لیا جائے اور صحیح طور پر شرعی اور جو ملکی قانون کے جو تقاضے ہیں وہ شریعت کے مطابق اگر امپلیمنٹ کیے جائیں تو روک تھام ہو سکتی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگر اس طرح جیسے آپ نے بھی، میں بھی کراچی کا ہی رہنے والا ہوں اور یہیں میری ولادت ہوئی ہے، میں یہیں پیدا ہوا ہوں
तिब्बत सेंटर जैसा आपने कहा, कराची का बंदर रोड, एम ए जिना रोड का जो इलाका है वाकई, इसी तरह मेरी वेदर टावर का एक इलाका है वो है, इसी तरह एम्प्रेस मार्केट का इलाका ले लें, सदर का इलाका ले लें, और इस तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें ठीक ठाक बड़ी बड़ी बसें और वैगनें रुकती हैं। ये सारे इलाके हैं, इनमें सही कह रहे हैं आप कि इनमें इतनी आलूदगी है, बल्कि मुझे एक हमदर्दी पैदा हुई हमारे बिलखुसूस उन ट्रैफिक के जो हमारे अहलकार हैं, पुलिस वाले हमारे आशिकान रसूल हैं, कि जो खुद बेचारे मरीज बन गए। और आपने एक अच्छी बात की कि इनका फ्री मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बीमार हो जाएं, और बीमारी जब एक बार जगह पकड़ लेना फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीमारी भी बड़ी अजीब चीज़ है कि वो एक बार कहीं दाखिल हो जाती तो फिर बस वो वहीं फंसी रहती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई ऐसा नाफिज करने वाला उसूल होना चाहिए कि इसको नाफिज करवा दिया जाए और कानून पर अमल होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसमें ज़ाहिर आप हो सकता है कि आप इस मामले में बड़े सीरियस हों, संजीदा हों कि ये होना चाहिए, और आप अपने दायरे कार में हो सकता है कर रहे हो, और आपकी तरह हो सकता है कि कुछ ऑफिसर भी ऐसे हों कि जो ये काम कर रहे हों और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ गलत काम करने वालों की रोकथाम का सिलसिला भी जारी हो। लेकिन अगर ये एक अच्छे पैमाने पर हो, मुल्कगीर सतह पर हो, तो मदीना मदीना हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कि ये ज़ाहिर हमारे इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ऐसे मतलब कि जो गलत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं इनके साथ वाकई अच्छी तरह से इनको पकड़ा जाए, और जो इनके लिए सज़ाएँ रखी गई हैं शरीयत के दायरे में रहकर, वो सज़ाएँ भी इनको दी जाएँ। मगर साथ साथ में एक हमारे अवाम को अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ बड़ी गाड़ियों का नहीं है, छोटी गाड़ियों का मसला है। जैसे इन्होंने ऑयलिंग का कहा, अपनी गाड़ियों की और फिटनेस का कहा कि आपकी अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल ज़बरदस्त धुआं छोड़ रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खराज हो रहा होता है जिससे आलूदगी में जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, आवाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। हम लोग बातें तो करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते हैं, जनाब यूँ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ आवाम से आपके पास एक कार है, 2 कारें हैं, क्या आपने उसके लिए वो एहतमाम किया? ये आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है ना। तो जिस तरह हम अपनी ज़ाती जिम्मेदारियों में गफलत करते हैं, इस तरह दीगर लोग भी गफलत करते हैं ना। हमारी गफलत अच्छी ना उनकी गफलत अच्छी। तो अपनी गफलतों को हमें दूर करना चाहिए ताकि हमारी नस्लें बीमारियों से, परेशानियों से बच सकें। हमारे साथ उम्मीद है कि इस वक्त डॉक्टर उसामा जो इस शोबे से मुतालिक हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर उसामा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाजी आप कैसे हैं? अल्लाह की करोड़ रहमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। डॉक्टर साहब, आप मेरा उम्मीद है कि आपने थोड़ी देर से ये सिलसिला देख रहे होंगे फ़ज़ाई आलूदगी पर, और हमने कुछ रिपोर्ट भी दिखाई और हमने कुछ खबरें भी दी हैं कि दमे के मरीज़ भी इससे हो रहे हैं और काफ़ी अमवात हो रही हैं। आप कुछ अपनी मेडिकली तौर पर बताएं कि ये क्या है और इससे बचने की कोई सूरत भी बयान कर दें। मेडिकल क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत ही उम्दा डॉक्यूमेंट्री मदनी चैनल पे अभी दिखाई गई है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज में फ़ज़ाई आलूदगी और एस्थमा, दमे के अमराज और दीगर अमराज जो इससे हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया। आपने जो दरियाफ्त किया है दमे के हवाले से, तो मैं बेसिकली उसके हवाले से ये बताना चाहूँगा कि दमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान के जिस्म के अंदर जो फेफड़े हैं, सांस की जो एक मशीन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने जिस्म के अंदर रखी है, उस मशीन का जो एक नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है जब कभी कोई डस्ट अंदर चली जाए सांस के जरिए या खाना खाते हुए कोई लुकमे का जरा अंदर चला जाए, तो एक रेस्पॉन्स होता है जिसमें खांसी का आना और फौरी तौर पे अंदर से रतूबत, जिसे हम कहते हैं कि थूक की तरह की एक रतूबत होती है, म्यूकस, उसका आना।
تاکہ وہ جو بھی گند اندر گیا وہ باہر نکل آئے. یہ جو ریسپانس ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں، یعنی کہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کا تناسب بڑھ سکتا ہے، اور وہ ہر دمے کے مریض شخص میں مختلف ہو سکتے ہیں، جن میں سر فہرست فضائی آلودگی، جس کے اندر بہت سارے ایسے میٹیریلز ہوا کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر جانا شروع ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی ان کو فوراً میٹیریل کے طور پہ سمجھتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہمارے جسم کے اندر نارملی نہیں جاتی ہوا کے ساتھ، تو اب وہ جا رہی ہے تو ہماری باڈی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی خطرناک چیز اندر آئی ہے، اور فوری طور پہ اس کا ریسپانس آتا ہے کہ کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، میوکس یعنی کہ وہ رطوبت جو جس کو باہر نکالنے کے لیے ایک پروڈیوس ہوتی ہے جسم میں، وہ تیزی سے بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ساری علامات دمے کی آنی شروع ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں خوراک کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بعض لوگوں کو کچھ خاص قسم کی خوراکیں ہیں، غذائی اجزاء ہیں جن کی وجہ سے دمے کا جو ہے نا اٹیک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹڈی آف ایسما اینڈ الرجیز، یہ ایک بہت بڑی تحقیق ہو رہی ہے دمے اور الرجیز کے حوالے سے. اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر دمے کا تناسب 39% تک بڑھ جاتا ہے، اور الرجی کا تناسب 27% تک بڑھ جاتا ہے. تو غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی دمے کا اٹیک انسان کو ہو سکتا ہے. جس کو دمے کا پرابلم ہے اس کو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈاکٹر اسامہ، آپ فاسٹ فوڈ کو بھی اس میں لے رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، فاسٹ فوڈ جیسے یہ ہے کہ میرے پاس جیسے رپورٹ ہے 6 جولائی 2018 کی کہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال دمے کا مریض بنانے کے لیے کافی ہے. جی، اس کے رسک فیکٹرز کے اندر فاسٹ فوڈ کا استعمال بھی شامل ہے. اس کے علاوہ سگریٹ کا دھواں، یہ بھی اس کا ایک رسک فیکٹر ہے. گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں بھی اس کا ایک رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ شدید سردی کا جو موسم ہے یہ بھی بعض دمے کے مریضوں کے اندر اس کا اٹیک لانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح کچھ دمے کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایکسرسائز یعنی کہ بہت زیادہ سویئر قسم کی ایکٹیویٹی کرنا، جس سے جسم کے اندر جو ہے نا وہ ایک دم سے آپ نے ایکسرسائز اسٹارٹ کر دی تو اس کی وجہ سے بھی دمے کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر جو دمے کے مریض ہیں ان کو اس حوالے سے بھی اپنے طبیب کے مشورے کے ساتھ دوائیوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. تو دمے کو پریونٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں. ان میں نمبر 1 پہ سر فہرست یہ ہوگا کہ ایک تازہ اور صحت مند ماحول ہو جس کے اندر انسان سانس لے، جس کے اندر وہ زندگی گزارے. جو ہریالی ہے، درخت ہیں، سبزہ ہے، یہ ہوا کو پیوریفائی کرتا ہے. تو ایسے انوائرمنٹ میں رہیں. اور اگر آپ کسی ایسی شہر میں ڈاکٹر اسامہ، تھوڑی سی وہ میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو میں ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی کرتا چلا جاؤں. جی جی بتائیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے حل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ یوں ماحول ہو اور آلودگی نہیں ہو. تو اب جس شہر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، رپورٹ دیکھی، اب ایسے میں یہ کہاں سے لائیں گے بھائی ماحول ہم گھر کے اندر؟ مطلب کچھ اس کی اس کو کلیریفائی کریں کہ آج جیسا ہم اس کراچی باب المدینہ کراچی شہر ہے، مرکز اولیا لاہور ہے، اس طرح دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں. چائنا کی طرف جائیں تو بیجنگ کے بارے میں بڑی انفارمیشنز ملتی ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں بہت زیادہ پولوشن ہے اور بہت زیادہ دھواں ہے، اور کئی جگہوں پر فضائی آلودگی ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کوئی مطلب کہ تھوڑی سی وہ تقسیم کے ساتھ اگر آپ 1 by 1 اور تھوڑا ایزی سمجھانے کی کوشش کریں. ظاہر ہمارا سلسلہ جسٹ انفارمیٹیو نہیں ہے، لوگوں تک معلومات فراہم کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمیں انہیں ان خامیوں اور کمزوریوں سے بچانے کی کوشش کرنا بھی ہمارا مقصد ہے. تو اگر ساتھ ساتھ اگر یہ بھی آپ بتاتے چلے جائیں. جی دیکھیں، تازہ اور صحت مند ماحول اگر آپ اپنا
بنانا چاہتے ہیں، اس میں ایک تو آپ کے گھر کے اندر کا ماحول ہے اور ایک آپ کے گھر کے باہر کا جو انوائرمنٹ ہے ماحول، ان کو ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو گھر کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر وینٹیلیشن یعنی کہ ہوا کے گزرنے کا جو ایک سسٹم ہے کہ ہوا ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے نکلے روشن دانوں سے، کراس وینٹیلیشن کہیں گے نا اس کو؟ جی، کراس وینٹیلیشن کہیں گے جی، یہ پراپر سسٹم اپنے گھر کے اندر ضرور بنائیے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں ناظرین کو، ڈاکٹر اسامہ اجازت دو تو میں تھوڑا بیچ میں انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ، تاکہ ناظرین کو بھی ہم لے کر ساتھ چل سکیں۔ ظاہر ہم دونوں اکیلے بات کرتے رہیں گے اور ناظرین دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھی جا رہی ہے، تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے۔ ناظرین بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کال کریں گے، کچھ ان کے بھی کچھ سوالات ہوں گے، تو اگر اس موضوع سے متعلق کچھ سوالات آتے رہیں تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آنر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، کراس وینٹیلیشن جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر اسامہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے کھڑکیاں جو ہوتی ہیں، کھڑکیاں یا اس طرح بالکونی، گیلری، تو اس طرح کی چیزوں کے ایک طرف سے جیسے ہوا آئے تو دوسری طرف سے نکل جائے نا، یہ ایک کمروں میں کھڑکیاں ہونی چاہیے۔ میرے یو کے اور دیگر ممالک کا میں نے کلچر دیکھا ہے ناظرین، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیور اور سیونگ مطلب یہ ڈے لائٹ جو ہوتی ہے اس پر بڑا ریلائی کرتے ہیں، یعنی ہر کمرے کے اندر ان کی روشنی کا پراپر انتظام ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے لائٹ نہیں ہے تو روشنی آئے گی دن میں، آپ کو لائٹ چلی گئی ہے تو دن میں آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہوا تو ہم جب بھی اپنے گھر بنائیں یا آپ مکان لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں مکان لینے میں، ایریا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جیسے ڈاکٹر اسامہ نے بھی ہماری اس تربیت فرما رہے ہیں کہ جب مکان لے تو ضرور دیکھ لے کہ وہاں دھواں زیادہ نہ ہو، یہ پولیشن جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ نہ ہو، آلودگی زیادہ نہ ہو، آپ کے گھر کے سامنے کوڑا جلایا نہ جا رہا ہو، پیسے دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں یا جو بھی آپ انویسٹمنٹ تو کر ہی رہے نا، پتہ چلے کہ آپ نے جتنے کرایہ کا گھر لیا ہے اسے زیادہ روپیہ آپ کا مطلب سالانہ میڈیکل پہ خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ بھائی گھر کے سامنے دھواں چل رہا ہے، گھر کے سامنے گندا نالا بہہ رہا ہے، گھر کے سامنے یہ ہو رہا ہے، تو بسیں اور گاڑیاں اور ویگنوں کے دھوئیں آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ گھر کے اندر کراس وینٹیلیشن کا نظام ہے یا نہیں ہے یہ چیک کر لیں۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر عرض کروں، یہ بھی ضرور چیک کر لیجئے گا کہ آپ کے گھر کا جو باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، وہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جو باتھ روم استنجا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ شرعی مسئلہ میں بیان کروں کہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی سمت نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ بیٹھتے وقت آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو، نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، ایون کہ 45 ڈگری کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے، تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ اور یہ چونکہ میں ٹاپک نہیں اس لیے میں تھوڑا سا یوں کہتا ہوا آگے نکل گیا ہوں، تو اس طرح مکان لینے کی کوشش کر۔ ڈاکٹر اسامہ میں ذرا صحیح کہہ رہا تھا؟ جی بالکل جی، بالکل میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اوکے، کیری آن۔ درست فرمایا جی۔ اب اس حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اے سی والے کمرے ہوتے ہیں عام طور پہ گھروں میں، وہ بالکل ہر طرف سے ہم سیل کر لیتے ہیں اور ان میں کراس وینٹیلیشن کا نظام عام طور پہ ہم نہیں رکھتے، اور وہ ایک ہی ہوا ہے جو کمرے کے اندر ہے، دروازہ بند ہے، اے سی کولنگ تو کر رہا ہے، مطلب وہ کراس وینٹیلیشن والا سسٹم تو اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ہمیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہیں، اگر اے سی چلے گا ڈاکٹر اسامہ، اے سی چلے گا تو کھڑکی کہاں سے کھلے گی؟ حضور اس میں پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جن آورز میں یعنی کہ جن اوقات میں ہم اے سی کا استعمال نہیں کرتے، ساتھ یہ مشورہ بنتا ہے نا، کیا جائے، ساتھ یہ مشورہ بنتا ہے کہ جب آپ اے سی کا یوز، کیونکہ اے سی کو 24 آور تو یوز نہیں ہو رہا، تو جب آپ کا اے سی یوز نہیں ہوگا تو اے سی چند گھنٹے استعمال کریں گے۔ جب آپ اے سی کا استعمال بند کر دیں اور اے سی کا بہت زیادہ استعمال بھی نہ کریں، کیونکہ اے سی کا جو کولڈ ٹیمپریچر ہے وہ بھی آپ کی باڈی کو اور آپ کے بلڈ کو، کیونکہ بلڈ کا باڈی کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے، وہ بھی اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ اے سی کے اپنے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، اور بعض صورتوں میں اے سی کے استعمال میں انشاءاللہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کی بحث الگ ہے، مدنی مذاکرہ آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ امیر سنت کا، تو اس میں ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ تو جب اے سی بند کر دیں تو اس کے بعد اپنی کھڑکیاں دروازے کھول دیں، تاکہ کمرے کے اندر جو آلودگی ہو وہ باہر نکل جائے اور تازہ ہوا آ جائے۔ ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل۔ حضور اس حوالے سے یہ تیسرا پوائنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ کمرے کے گھر کے اندر جو ہے نا صفائی ستھرائی، اور خاص طور پہ کارپیٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان میں
ڈسٹ مائٹ الرجی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک خاص قسم کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کارپیٹ کے اندر رہتا ہے اگر اس کی صفائی پراپرلی نہ کی جائے، تو اس کی وجہ سے ان کو بار بار اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر لگ جاتی ہے اور مریض کو مختلف قسم کی دوائیاں دے دے کے جو ہے نا وہ ٹرائی کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ ہے تو آپ اس کو میک شور کریں کہ آپ اس کی پراپر اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں، ادروائز آپ گھر میں اس کو استعمال نہ کریں. ڈاکٹر اسامہ، آپ میکسیمم دمے سے ریلیٹڈ اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہم دمہ یہ آلودگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، دمہ ہے نا؟ جی. دمے کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایسما. ایسما، ٹھیک ہے. اور یہ مطلب سانس گہرا گہرا آتا ہے نا آدمی کو، جی. اور تھک جائے گا، وہ سیڑھی چڑھنے اترنے میں تھک جائے گا، یہ بھی چیزیں اس کی علامتوں میں شامل ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کیا کارپیٹ صرف دمے والوں کے لیے ہی نقصان دہ ہے، یا ایک عام آدمی جس کو دمہ نہیں ہے وہ بھی کارپیٹ کے ذریعے کسی آلودگی کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے. جی، عام آدمی ہی کارپیٹ کی وجہ سے آلودگی کا شکار بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صرف ڈسٹ مائٹ ہی تو نہیں ہوتی، اس کے اندر اگر آپ نے صفائی ستھرائی نہیں رکھی ہوئی تو بہت ہی قسم کے بیکٹیریا اس کے اندر پرورش پاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ وہ کارپیٹ کے اوپر ہی زمین پہ ہی کرال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ زمین کے اوپر ہی عام طور پہ وہ لیٹ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے. ڈاکٹر اسامہ، ایک سوال میرے ذہن میں وہ بھی ہے کہ عموماً بچوں کے ڈائپرز جو چینج کیے جاتے ہیں، تو بچوں کے ڈائپر جو پوٹی والے ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائم اس کو پراپر کور نہیں کیا جاتا اور اسے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، رائٹ؟ جی جی. تو کیا یہ جو بے احتیاطی ہے، کیا یہ بھی اپنے گھریلو یعنی گھر کے اندر کی جو آلودگی ہے یا گندگی ہے، یعنی جیسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کہ یہ کو اس کا سبب بن سکتی ہے چیز؟ جی بالکل، یہ بالکل گھر کے اندر یہ آلودگی کا بہت بڑا سبب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے، اس کے جو بھی گندگی جسم سے فضلہ نکلتا ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ان سے احتیاط بہت ضروری ہے. مطلب آپ اسی طرح سمجھ لیجیے کہ جب ٹوائلٹ کا سسٹم اتنا عام نہیں تھا تو اس وقت پھر بیماریاں بھی فضلے کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلتی تھیں. اب اس کی وجہ سے جب یہ سسٹم شروع ہوا ہے تو بہتری آئی ہے. تو اگر بچے کا ڈائپر بھی آپ اسی طرح باہر پھینک دیتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک قسم کا اس سسٹم کو آپ نے فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے جراثیم جو ہے نا وہ کسی دوسرے انسان تک پہنچ سکتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے کسی طریقے سے، تو مسائل کا سامنا کرنا. اکبر بھائی، اگر ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایسی کالز ہوں جس کا تعلق ڈاکٹر اسامہ سے ہم کو لینا ہو تو پھر میں کال لوں، ادروائز میں آگے بڑھوں. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم نے آپ تک یہ آلودگی کے حوالے سے اور اس کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اور دمے کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی ہیں. ڈاکٹر اسامہ، کوئی خاص میسیج اگر آپ دینا چاہیں کیا کہ میں اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ لوں؟ جی حضور، فائنل میسیج میں یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ چونکہ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا سبق دیتا ہے، تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کے اور اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو کم از کم اپنے گھر کے اور اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو ضرور صاف رکھیے. اگر ہم سب یہ کام کر لیں گے تو اوور آل ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بہت صحت مند ماحول میں پلنے پھولنے والا بن جائے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ امجد عطاری. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سمیت مدنی چینل کے تمام ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ کل انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد محفل مدینہ ہے، اس میں ضرور شرکت کیجئے. باب المدینہ والے فیضان مدینہ آ جائیں ہفتہ وار اجتماع میں، اب جہاں بھی شرکت کریں. اس کے بعد محفل مدینہ، خوب مدینہ ہوگا، مکے کی باتیں ہوں گی، مدینہ کی باتیں ہوں گی، راتیں بھی مدینہ کی، باتیں بھی مدینہ کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. تو اور براہ راست میں انشاءاللہ یہ محفل مدینہ مدنی چینل پر نشر کی جائے گی. ڈاکٹر اسامہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا موضوع فضائی آلودگی پر ہم نے آپ کے سامنے ایک رپورٹ بھی پیش کی، اس کے کتنے مضر اثرات ہیں، کیا بچہ کیا بوڑھا، یہ بھی، پھر اس میں خاص جو ایک ریلیٹڈ ڈیزیز ہے وہ دمہ ہے، جس کی بہت بڑا کاز، بہت بڑا سبب یہ فضائی آلودگی ہے، اور یہ گھر کے اندر بھی کس طرح یہ آلودگی جمع ہو جاتی ہے، اور گھر میں رہنے والے چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، وہ کس طرح اس کے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ نارملی ماں باپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا آؤٹ آف روٹین دیکھیں، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، طبیعت تھوڑی سی بگڑ رہی ہے، تو آپ امیڈیٹلی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا کریں، کیونکہ بسا اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسری چیز ہے اور کوئی بڑا پرابلم نکل آتا ہے۔ پہلے اتنے بچوں میں اتنی بیماریاں ایسی نہیں تھی جو آج کل سنی جا رہی ہیں، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں مزید احتیاطوں سے کام لیں، اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کھلے رکھنے کی عادت رکھیں، اور ایک نارمل ہوا کے آنے کا سلسلہ رکھیں، اچھے خاصے مطلب کہ ایک لیکوڈ آتی ہیں جس سے صفائی ستھرائی میں جراثیم کو مارا جا سکتا ہے، وہ لیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں، نہانے کی عادت رکھیں، غسل کرنے کی عادت رکھیں، تاکہ آپ بھی کئی بیماریوں سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں، جب بھی گھر آئیں نا، باہر سے آپ جب بھی گھر آئیں، گھر آ کر آپ اپنے منہ ہاتھ دھونے کی عادت بنا لیں، کیونکہ باہر اتنی آلودگی ہوتی ہے، چہرے پر ناک کے ذریعے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ پانی کا اچھا استعمال کریں، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسواک کا استعمال کریں۔ جب بھی گھر میں آئیں مسواک کا استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی ملے گی، منہ بھی صاف ستھرا رہے گا، اندر کے بھی کئی مسائل مسواک سے حل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں مسواک جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میرے پاس 5 جولائی 2018 کی خبر ہے، آئیے پہلے وہ خبر دیکھتے ہیں۔ امتحان میں مطلوبہ نتیجہ نہ آنے پر امتحان میں مطلوبہ نتیجہ نہ آنے پر طالب علم کی خودکشی۔ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اب مسلمانوں میں بھی اس طرح کی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں۔ پہلے غیر مسلموں میں تو تھیں، مسلمانوں میں بھی آنا شروع ہوئی ہیں، اور پاکستان سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اب۔ اور یہ کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ایشوز کیا ہیں، اور کتنا حساس سینسیٹیو ٹاپک ہے، آئیے اس پر بھی ہمارے اسلامی بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یوں تو زندگی ہر شخص کی ہی اہم ہے، مگر جب بات کی جائے کسی اسکول و کالج یا یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم کی، تو اس کے ساتھ والدین اور معاشرے کی زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ان نوجوانوں کو مستقبل کا معمار اور ملک و ملت کا پاسبان تصور کیا جاتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان اور پڑوسی ملک انڈیا میں طالب علموں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ طلبہ نے جب اپنی جان لینے کا راستہ اپنانا شروع کیا تو یہ گمبھیر مسئلہ بنتا چلا گیا۔ کچھ عرصے قبل پاکستان میں ایک ہفتے کے اندر 3 طالب علموں کی خودکشی کی خبریں رپورٹ ہوئیں۔ ایک طالب علم کی جانب سے اپنی جان لینے کا پہلا واقعہ کراچی کے علاقے پاپوش میں پیش آیا، جہاں 6ٹھی جماعت کے 13 سالہ طالب علم نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ طالب علم ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا، اور اس کی والدہ نے ٹیسٹ رپورٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی روز پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں 9ویں جماعت کے 13 سالہ طالب علم نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ طالب علم گورنمنٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا، اور اس کے انتہائی قدم کی وجہ بھی پڑھائی کا دباؤ بیان کیا گیا۔ بچے کو انتہائی تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال لے جایا گیا۔ اس سے ایک روز قبل خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد کے طالب علم نے گلے میں پھندا لگا کر اپنے ہی ہاتھوں سے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس واقعے کی خاص بات یہ تھی کہ بچے نے موت سے قبل اپنی تمام کہانی ایک ڈائری میں قلم بند کر دی تھی۔ طالب علم نے اپنی 16 اپریل کی ڈائری میں لکھا تھا کہ اس نے انگلش کی کلاس میں ٹیچر سے اردو میں سوال پوچھا تو استاد نے مجھے کلاس روم سے باہر بلایا اور مجھے اتنا مارا کہ میرے ابو نے بھی کبھی
کبھی اتنا نہیں مارا تھا۔ ڈائری میں اس نے اپنی والدہ سے یہ بھی کہا کہ وہ میرے بھائی اور بہن کو ہاسٹل نہ بھیجیں۔ ان 3 واقعات سے ایک ہفتہ قبل پنجاب کے شہر فیصل آباد میں 6ٹھی جماعت کے 12 سالہ طالب علم نے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ اور والد کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر خود کو آگ لگا لی تھی اور اسپتال میں دم توڑ گیا۔ طالب علم 2 دن کی چھٹیاں کرنے کے بعد جب اسکول گیا تو استاد نے کہا کہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن والد نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ طالب علم نے استاد اور والد کے رویے پر تنگ آ کر اپنی ہی جان لے لی۔ دوسری جانب انڈین میڈیا میں 12ویں جماعت کے ایک طالب علم کی خودکشی کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ خبر کی تفصیل کے مطابق 17 سالہ طالب علم امتحان کے کسی ایک پرچے میں خراب کارکردگی کے باعث بہت پریشان تھا اور امتحان دینے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس نے چھت کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ خودکشی سے پہلے طالب علم کی طرف سے لکھے جانے والے خط میں اس نے لکھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اپنی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا اور آپ کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکا۔ ملک کے نوجوانوں میں تعلیمی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اپنے مستقبل کے بارے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے سبب انہیں خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ انڈین نیشنل کرائم رپورٹس بیورو کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں اس طرح کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جب ایک سروے رپورٹ تیار کی گئی تو اس کے اعداد و شمار حیران کر دینے والے تھے۔ انڈین نیشنل کرائم رپورٹس بیورو کے مطابق انڈیا میں ہر گھنٹے میں ایک طالب علم خودکشی کر لیتا ہے۔ انڈیا میں گزشتہ 3 برسوں میں 26,500 طلبہ نے خودکشی کی راہ اپنائی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان اپنی جان خود لے لیتا ہے اور سالانہ 10 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں اموات کی دوسری بڑی وجہ خودکشی ہے۔ خودکشی کے ان واقعات کے بعد نیوز، میڈیا اور معاشرے کے باشعور افراد میں اس بحث نے زور پکڑا کہ آخر خودکشی کے ان واقعات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور بچوں کی اموات کے ذمہ دار اساتذہ ہیں یا والدین۔ ماہرین نفسیات کے مطابق طالب علموں کے جان لینے کے ان واقعات نے معاشرے کے جس پہلو کو بے نقاب کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ خودکشی کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے اسکولوں کی سطح پر باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ خودکشی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں اپنی جان لینے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس موضوع پر رائے عامہ کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے خودکشی کا تناسب خاص طور پر نوجوان طلبہ میں بڑھ رہا ہے، یہ مستقبل کے لیے بہتر اشارہ نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مہنگے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں سے پڑھائی کے متعلق صبح و شام پوچھ گچھ کرتے ہیں اور ان پر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کی خاطر والدین ٹیوشن پڑھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسکولوں میں ٹیچرز طالب علموں سے ڈیلی ہوم ورک چیک کروانے اور مختلف ٹیسٹوں کی تیاری کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے باعث طالب علم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے اپنی کلاس میں ساتھی طلبہ کے آگے ڈی گریڈ ہونے پر تذلیل محسوس کرتے ہیں یا پھر احساس کمتری کا شکار ہو کر خود کو کند ذہن تصور کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کے ذہنوں میں اس طرح کا انتہائی اقدام اٹھانے کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ خودکشی کی وجوہات میں عام طور پر تعلیمی دباؤ، ذہنی تناؤ، والدین کی توقعات پر پورا نہ اترنا، حالات سے مقابلے کا حوصلہ نہ ہونا اور بد زبانی جیسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار میں اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ خودکشی کرنے والے طلبہ میں اکثریت IT، اکاؤنٹس اور میڈیکل کورسز والوں کی ہے۔ ماہرین اطفال کے مطابق بچوں کے پڑھائی میں کمزور ہونے یا سالانہ امتحان میں کم نمبرز حاصل کرنے کی صورت میں ان پر غصہ کرنے اور بھاری فیسوں کی ادائیگی کے تانے دینے کے بجائے شفقت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ والدین اگر بچوں پر مکمل توجہ دیں تو ان کی حرکات و سکنات کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بڑی وسیع اور کمپریہنسو قسم کی رپورٹ ملاحظہ کی ہے، اور یہ خودکشی سوسائڈ جو کہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس پر آپ نے ایک بالکل مختلف زاویے سے آپ نے اس کے سبب کو نوٹ کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد کے لیے یہ کاز آف سوسائڈ یہ بالکل ایک نیا انٹروڈکشن پیش کر رہا ہو کہ اچھا یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس ساری یہ دستاویزی جو سوری رپورٹ تھی، اس کو دیکھ کر کئی لوگوں کو احساس ہوا ہو کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو رپورٹ کو نظر انداز مت کیجیے گا، یہ نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ٹیچرز اس میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ اس میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سیکٹر اس میں مبتلا ہوں، اور اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہے، فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر کچھ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر طارق جو یونیورسٹی
کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کو دعوت دی ہے, پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں اور ہمارے پاکستان ملک بھر کے دنیا بھر میں شعبہ تعلیم کی ذمہ داری ہمارے جو رکن شورا کے پاس ہے, ہمارے اطہر بھائی, ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی کہ آپ بھی آئیے گا تاکہ ہم اس پر کو بات کر سکیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے بھی کالز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ اس موضوع پر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اسکول کا جو کلچر ہے اس کے لیے, یا وہ اسٹوڈنٹ جو اس چیز کو انڈوس کرتے ہیں کہ یہ واقعی درست ہے, یا ایسے اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی کال کر سکتے ہیں. اوپن فورم ہے, کھل کر بات کریں. اگر آپ کی کال چلانے کے ہوئی کہ ہم مونیٹر کر سکیں تو ضرور کریں گے. آپ نے حضور رپورٹ ملاحظہ کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے میں گفتگو کروں گا تاکہ میری اس گفتگو سے لوگوں کو فائدہ ہو اور مجھے اس کا ثواب ملے, لوگوں کی اصلاح ہو. یہ ڈاکومنٹری جو دکھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح کی وجوہات ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں. اچھا ہیں یہ؟ جی بالکل ہیں. اور آپ انڈوس کرتے ہیں اس کو؟ جی بالکل انڈوس کرتے ہیں ان چیزوں کو, چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں, وجوہات یہ موجود ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وجوہات کو سمجھا جائے اور ان پر گفتگو کی جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ اتنا پریشر ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈیولپ کر لینا کہ اسٹوڈنٹ خودکشی کی طرف چلا جائے؟ ایسا ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اقسام ہیں. اسٹوڈنٹس کی تقریباً 6 قسمیں اچھا طالب علموں کی, جس میں لیولز کے حساب سے اگر دیکھیں تو لیولز 3 ہیں. ایک اسکول لیول ہے, ایک کالج لیول ہے, ایک یونیورسٹی لیول ہے. یہ ان کی عمر اور ان کی تعلیم کے لیول کے حوالے سے کہ جو چھوٹی عمر کے, یعنی اگر دیکھیں تو پھر 4 لیول ہو جائیں گے, پرائمری لیول اور ایک پھر سیکنڈری لیول. یہ اسکول کے 2 لیول. ٹھیک ہے. تو جو پرائمری لیول کے بچے ہیں وہ تو بالکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں, ان میں سمجھداری بالکل نہیں ہوتی ہے اور یہ واقعات ان میں پائے بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. جو اسکول لیول جو ہائر ایجوکیشن کے ہیں, ہمارے اسکول لیول کے ہیں, ہائی اسکول کے بچے ہیں, وہ 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں میں یہ زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے آج کل. جو ابھی رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں اور جو عام طور پر جو رپورٹس بتائی گئی ہیں, جو ڈاکومنٹری میں اس وقت بتائی گئی ہیں, اس میں جن کا فیلنگ سینس بڑھ جائے گا, محسوس کرنے کی جتنی صلاحیت بڑھ جائے گی, یعنی عمر کے اس سٹیج پر کہ وہ فیل زیادہ کرتے ہوں گے, زیادہ کرتے ہیں اور پریشر زیادہ لے لیتے ہوں گے. بنیادی طور پر ایکچولی سمجھ بوجھ کی ابتدائی گویا کیفیات پیدا ہوتی ہیں. میچورٹی کا ابھی وہ انیشل سٹیج ہوتا ہے جس پر وہ بہت ساری باتوں کو ایک دم سمجھ ہی نہیں پاتے, اور وہ ہمارے ہاں جو ایک ریگولر سسٹم چلا رہا ہے وہ تو اپنے حساب سے ہی چلتا رہا ہے. اور پھر یہ ہر بچے کی نوعیت بھی نہیں, بچوں کی بھی ڈیفرنٹ پوزیشن ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ ہر بچے کی اپنی پوزیشن ہے, اس کی محسوسات کی اپنی پوزیشن ہے, اور با ہمت لوگوں کی با ہمت انداز ہوتے, کچھ کم ہمت لوگ ہوتے تو ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر, یقیناً دنیا میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بلا مبالغہ کروڑوں میں ہے, اور ان کروڑوں میں یہ جو رپورٹ کے مطابق بھی آپ نے دیکھا تو یہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ ان کروڑوں بچوں میں, پڑھنے والوں میں یہ کیفیات کس قدر ہیں, اس کا پرسنٹیج کیا ہے. ہاں بتدریج بڑھنا اس کے عوامل ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم گفتگو میں لیتے ہیں, مگر بنیادی طور پر پہلے پلس یہ لیا جائے کہ کروڑوں بچوں میں اس فیکٹر کا ہونا کتنا ہے. تو بتدریج الحمدللہ رب العالمین ایک وہ بہت بڑی تعداد ہے جو شعور کی منزل کو بتدریج لے رہی ہے, ایکسیپٹنس پیدا ہو رہی ہے اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اطہر بھائی تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا میں یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے انٹیلیجنٹ ہیں, جو تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو یہ انسیڈنٹ ہونے سے امکان کم ہے. ٹھیک ہے. اب جو بچے کم تعلیم کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں اور ان کی سوچ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ہر بچہ تعلیم یا پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا,
وہ کسی ہنر کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی اور ذہن ہو رہا ہوتا ہے، وہ پڑھائی کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. لیکن ایک ماں باپ کا پریشر بھی تو ہے نا، نہیں تم نے یہی بننا ہے، نہیں تم نے یہی کرنا ہے، نہیں تم نے اسی سمجھانا ہے. جناب ہم یہ ہیں تو تم یہ کیوں نہیں بنو گے؟ خاندان میں دیکھو سب ایسے ہیں، دیکھو وہ ہمارے بھائی کا بیٹا وہ ایسا ہے، دیکھو یہ اس کا یہ ایسا ہے. پھر جب گھر والے سب جمع ہوں گے تو کہیں گے دیکھو اس کو یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک کلاس کے اندر مثال کے طور پر 40 اسٹوڈنٹ ہیں، اگر 30 یا 40 اسٹوڈنٹ ہیں تو 30 یا 40 اسٹوڈنٹ کے اندر جو ایک اچھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ تو نہیں ہوتی. مڈل جو نارمل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور پھر کمزور ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں بعض اوقات کمزور کے ساتھ زیادہ پیش آتی ہوں گی، وہ زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا. مگر چونکہ اپنے اطہر بھائی یہ واقعات خودکشی کے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ گیا تو اس کو ہم اتنا سیریس نہیں لیں گے، لیکن جب ایک اسلامی معاشرے میں اور ایک مسلم کمیونٹی کے اندر اور ایک مسلم فیملی کے اندر جب ہم کو یہ انفارمیشن آئے گی کہ جناب یہ اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ ان پر ان کے ٹیچر کا پریشر بڑھ جاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، گھر والے ان کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سپورٹنگ کے طور پر ان کو اسکول میں آ کر ان کو ٹریٹ نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے، کچھ اس طرح کی چیز نہیں کرتے، تو وہ اپنے آپ کو سنگل فیل کریں گے، اکیلا فیل کریں گے اور پھر وہ ذلیل بھی ہو رہے ہوں گے، رسوا بھی ہو رہے ہوں گے. کیونکہ بنیادی طور پر وہی آپ کی بات کو میں لینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بنیادی طور پر وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے بچہ یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے. بھائی یہ اس کو سیریس لینا پڑے گا. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں دیکھیے ہاں میں نے آپ سے اختلاف ہے پتہ ہے کہاں کیا کہ وہ جو ہے نا کہ یہ اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہے، ایک بھی بہت ہے. وہ بنیادی رویے ہے نا، ایک بھی بہت ہے. وہ بنیادی رویہ استاد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بنیادی رویہ ادارے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بنیادی رویہ والدین کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ رویہ ٹیچر کا بھی ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ ایک تعلیمی سیکٹر وہ ہے جس میں دنیاوی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، ایک تعلیمی سیکٹر وہ جس میں دینی تعلیم سکھائی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہاں بھی پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں. میں نہیں کہتا چلو اس سے یہ بات مانتا ہوں کہ پرسنٹیج میں بہت فرق ہے دینی اور دنیاوی تعلیمی اداروں میں، لیکن دینی تعلیمی اداروں میں جہاں پر نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مولانا سختی بہت کرتے ہیں، رائٹ، اور وہاں کو زیادہ کریکٹیسائز کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں وہاں کے کتنے اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہے ہیں؟ ایک عالم بننے والا، حافظ بننے والا جب قاری صاحب سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا درس نظامی کر رہا ہے یا عالم بن رہا ہے، اس طرح کے اور ایک اسلامک کورسز اگر وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنے خودکشی کا اٹیمپٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اس کو تو جیسے کہ بالکل یہ ہڈن ہے نا، ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ جناب اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی استاد نے کسی کو مارا بالکل غلط ہے، اس کو بالکل اس کو ٹالرنٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے ہی نہیں. اسپیشلی ہمارے مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے ادارے اس میں تو ہم نے اسکیل رکھنا مطلب کہ یہ اس طرح کی چیزیں رکھنے کو ہی ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. کلچر ہی کوئی بھی انداز ہمارا پنشمنٹ کا اس طرح کا مطلب ہم نے کوئی انداز نہیں رکھا، تو اس کو ہم بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. لیکن ایک سمجھنے اور سیکھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو یا یہ فیس شاید ہماری سوسائٹی میں دکھایا نہیں گیا، جو میں اس رپورٹ کے پیش نظر جو اس وقت میرے ذہن میں آیا وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں دینی طالب علم بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مگر ان میں آپ کو پڑھائی کا وہاں بھی معیار چاہیے ہوتا ہے، رزلٹ وہاں بھی چاہیے ہوتا ہے، سند اور سرٹیفکیٹ وہاں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے، نمبرنگ وہاں بھی لینی بھی ہوتی ہے نا. لیکن وہاں پر اگر ایسا کوئی فلاپ ہو جائے، فیل ہو جائے یا اس کی کارکردگی اچھی نہ آئے تو وہاں پر خودکشی کا اٹیمپ آپ کو نہ ہونے کے مطلب سنے گا نہیں. حاجی صاحب اس کی ایک مین وجہ ہے جی، وہ مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی مدارس ہیں وہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ جلد حفظ کر رہا ہے، جلد یاد کر رہا ہے، اس کو شاباشی ملتی ہے اور وہ جو ہے جلدی یاد کر لیتا ہے، بجائے 3 سال کی وہ 2 سال میں حافظ قرآن بن کر چلا جاتا ہے، یہ اس کی انٹیلیجنسی کی بنیاد پر. طارق بھائی، لیکن
कंपटीशन जो है यहाँ जो हम दुनियावी तालीम के अंदर लेवल ऑफ देखते हैं, कंपटीशन यहाँ की बात कंपटीशन बहुत ज्यादा जिसको जो दीनी मदारिस में कंपटीशन का वो लेवल नहीं है जी कि जिसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता इस जी तरह के मुतदिल अंदाज है ना, जी मुतदिल अंदाज कंपटीशन यहाँ भी है। जी। यहाँ असल में कंपटीशन तो कारी साहब के पास है, आपको तो पता होगा अतर भाई। जी, जी, उस्ताद के पास मिसाल के तौर पर हमारे असातिज़ा होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर होता है, आपको निसाब पूरा कराना है। जी मदरसे में कारी साहब होते हैं, जी जी उनको जाकर बाकायदा रिपोर्ट ली जाती है कि 2 साल हो गए आपके पास एक मदनी मुन्ना या बच्चा पढ़ रहा है, अभी तक हाफिज क्यों नहीं बना? जी बिल्कुल उनको भी तो रिपोर्ट तो देनी होती है ना। रिपोर्ट तो देनी। अच्छा, अब ये प्रेशर किस पर है हुजूर? कारी साहब पर, जी उस्ताद पर प्रेशर है। जी तो अब आप देखिए क्या उस्ताद और कारी साहब ना प्रेशर ऐसा डाल रहे हैं तलबा पर कि वो खुदकुशी कर ले माज़अल्लाह। इसमें का एक फैक्टर ये भी है सब कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो दावत इस्लामी के मीठे प्यारे सोहने मदनी माहौल की एक इनफरादियत भी है। और रहमत खुदा से जिस तरह सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत हमारे यहाँ मदरसतुल मदीना चल रहे हैं, इसकी कोई मिसाल हमारे पास और है नहीं। और जो डॉक्टर साहब की बात को मैं इस तरह से लूंगा कि वही वाली बात है कि हम दरमियान की राह, असल में ये मौजूद था नहीं। जी जी मैं ये जो रिलीजियस फैक्टर जो मैंने सामने रखते हुए बात हो रही है कि बात हो रही है लेवल ऑफ कंपटीशन की। तो दुनिया में पढ़ने वाले मदारिस से वाबस्ता लाखों तलबा, क्या उनका भी वही निज़ाम है जो दावत इस्लामी का निज़ाम है? इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। मगर मैं अर्ज़ करूँ जिस तरह दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों का अंदाज़ है, हमारे स्कूलों की निस्बत जो दुनिया भर में स्कूल्स हैं उनका जो अंदाज़ है, हमारे यहाँ अभी वो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह शरई वो होना भी चाहिए, शरई और अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ी नेमत है। हमारे यहाँ शरई एहतियातें हैं रहमत खुदा से, तंजीमी कवायद हैं रहमत खुदा से, इदाराती तौर पर चेक एंड बैलेंस की सूरतें हैं। तारिक भाई से इंशाल्लाह मज़ीद हम तफसीलात लेते हैं। मगर मैं ऐसे जनरल जितने भी आशिकान रसूल के दीनी इदारे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी दीनी इदारे से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो कि फ़लाँ तालिब इल्म ने तालीमी प्रेशर की वजह से, निसाब के प्रेशर की वजह से, या पोजीशन ना होने की वजह से, या साल ज़ाया हो जाने तक की वजह से किसी ने खुदकुशी कर ली हो। ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक मेरे कानों में नहीं आई है। अब मैं आपसे बात कंटिन्यू करता हूँ, कुछ कॉल्स दे दीजिएगा। जी, मैं कराची से अरफात अशरफ बात कर रहा हूँ और मैं बज़ाते खुद एक ACC का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मज़ीद प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहा हूँ। आज के मौजू के हवाले से मुझे चंद बातें अर्ज करनी थी। पहली बात तो ये कि व्हाट आई रियलाइज इज़ दैट नाउ अ डेज़ हम एक कंपटीशन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अब वो बिज़नेस के हवाले से हो, स्टेटस के हवाले से हो या फिर जॉब के हवाले से हो। दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक अस जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो कोई इंडिविजुअल बिजनेस सेटअप कर सकें या कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकें, और अगर वो बिज़नेस या फर्म लॉस में जारी हो तो उसे पर्सनल कैपिटल इंजेक्ट करके चला सकें। अब लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो है पढ़ाई। अब यहाँ से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, स्टार्टअप हो जाता है कि यार पढ़ाई करनी है, अच्छी इनकम कमानी है, ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं होंगी, डिग्रीज़ नहीं होंगी तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मार्केट में अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, हैंडसम सैलरी नहीं होगी, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ से प्रेशर बिल्ड शुरू होता है। सबसे पहला इसमें स्टार्टअप में ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, मगर उनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो अलग से अपनी पढ़ाई को, फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी सपोर्ट कर सकें। तो वो इस सिलसिले में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट बन जाता है, ट्यूशन्स पढ़ाता है और फिर वो अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाता है। तो अब वो ये सोचता है कि यार इतना पैसा लगाया है, पढ़ भी रहा हूँ, 2 जॉब्स कर रहा हूँ, इसके बावजूद अगर रिजल्ट ना मिले तो क्या होगा। दूसरा प्रेशर फैमिली। बहुत से बच्चे बड़े ब्राइट होते हैं, पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं, स्पार्क होता है उनके अंदर, बहुत अक्लमंद समझदार होते हैं, तो माँ बाप समझते हैं कि ये बच्चा पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अच्छी जॉब हासिल करेगा, अच्छी सैलरी वाली जॉब करेगा और हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा। बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी होती है जिनमें कोई कमाने वाला नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतनी नॉमिनल इनकम होती है कि वो उस पर पूरी फैमिली का गुजारा नहीं होता। तो अब बच्चे को दूसरा प्रेशर यहाँ से बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि यार मेरी फैमिली को मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, अगर मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया या जो मैं चाहता हूँ वैसे रिजल्ट्स ना आए तो क्या होगा। बच्चा डरने लगता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो जैसे उसका पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए वैसा नहीं होता, डर के मारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, फेल हो जाता है, तो फिर वो कोई
ڈسپوائنٹمنٹ میں آ کر یا ڈسہارٹ ہو کر وہ کوئی غلط اسٹیپ اٹھا لیتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر سرٹیفکیشنز نہیں ہوئی، ڈگری نہیں ہوئی تو یار اچھی جاب نہیں ملے گی. اچھی جاب نہیں ملے گی تو فیوچر کیسے بلڈ کریں گے آگے؟ مزید فیملیز بڑھنی ہیں، مزید آگے جانا ہے، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنی پڑے گی. اب وہ پریشر بن کے دماغ جو ہے وہ پریشر کوکر بن جاتا ہے. بیکاز ہمارے دماغ کی ایک لمٹ ہے پریشر کو برداشت کرنے کی، اگر اسٹریس کو برداشت کرنے کی. اگر پریشر یا اسٹریس اس لیول سے آگے نکل جاتا ہے تو یا تو بندہ پریشر کو ایبزارب کر جاتا ہے یا پھر وہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے. جی بہت اچھے اور عمدہ آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور اگر میں اس کو کنکلوژن کی طرف لاؤں تو پیرنٹس ہوں یا ٹیچرس ہوں یا جو بھی سوسائٹی کے ایسے لوگ ہوں، پلیز پریشر نہ کریں. نارمل آپ بھی نارمل لیں اور پڑھنے والوں کو بھی نارمل سچویشن میں دیں، گفتگو کریں. آپ اپنی توقعات بتائیں، لیکن توقعات پر پورا نہ اترنے پر ایسا کرٹیسائز نہ کریں کہ اس کے پاس سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ نہ رہے. زیادہ تر خودکشی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی فیس نہیں کر رہا. یہ ایک بہت بڑا ہے، فیس نہیں کر پا رہا. اب چاہے وہ بے عزتی کی وجہ سے کسی کو فیس نہیں کر پا رہا، یا ناکامی کی وجہ سے کسی کو فیس نہیں کر پا رہا، یا کسی اور وجہ سے فیس نہیں کر پا رہا، تو اتنی کھلا ماحول رکھیں کہ آدمی مطلب کہ بات کر سکے. یا ٹھیک ہے ہو گیا. اس میں ایک بنیادی بات ہے سب یہ ذہن میں آتی ہے اب کچھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کال کے بعد، کہ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی بچے سے پوچھنے والا ہوتا ہے. ماں پوچھنے والی، باپ پوچھنے والا، بڑی بہن اور بھائی ہے تو وہ پوچھنے والے، ٹیوٹر ہے تو وہ پوچھنے والا، استاد ہے تو وہ پوچھنے والا، کلاس میٹس ہے تو وہ پوچھنے والے، عزیز و اقربا میں جو بھی آئے گا ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہر کوئی اس پہ تبصرہ کر رہا ہوگا. اس کو پوچھنے والے بہت ہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، پراپر گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں. ایون کہ چونکہ میری یہ فیلڈ اللہ کی رحمت سے، مدنی ماحول کی برکت سے، آپ کی شفقتوں سے ہے، تو میں یہ بات پراپر وے میں محسوس کرتا ہوں کہ پیرنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہیں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا آتا ہی نہیں. اور جس طرح ہم تربیت اولاد کی بات کریں، جب دینی تربیت کے لیے ہم کتنے مطلب کہ وہ مدنی ماحول کی برکت سے کہ دینی تربیت ہونی چاہیے، خوف خدا دلانا چاہیے، بچے کو بچپن سے ہی اللہ اللہ کہلانا سکھانا چاہیے، عشق رسول کی ترکیب بنانی چاہیے. بالکل اس انداز سے دنیاوی اعتبار سے بھی یقین مانیے والدین کو تربیت کرنے کا انداز پتہ نہیں. اور جن جن اداروں میں والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور ایک ٹرائکا ہے نا، ٹیچر، پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، خود یہ ایک ٹرائکا ہے. ان تینوں کا یہ ایک ہدف ہے نا کہ یہ شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، اسے ایک جگہ پر پہنچانا ہے. گھر میں والدین تربیت کرنے والے ہیں، یہاں پر استاد تربیت کرنے والے ہیں. ان کا آپس میں کبھی کوارڈینیشن ہوا؟ یہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پر یہ نیشنلی، انٹرنیشنل کا تو مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں، نیشنلی جو پرسنٹیج نکلتا ہے وہ 25 سے 30% لوگ آتے ہیں. پی ٹی ایم کا انداز کیسا ہونا چاہیے یہ خود ایک کلام ہے. مگر اینی ہاؤ انڈیویجولی یا جس دن آپ کو پراپر وے میں بلایا جاتا ہے، 25 سے 30% پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچے کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے ہیں کہ میرے بچے کا اصل مسئلہ ہے کیا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری آگے ہے تو اس کی بھی تو وجوہات سامنے آئے. دونوں چیزیں ہیں نا، حوصلہ افزائی کی بھی صورت ہو یا خدا نہ خواستہ اسے سمجھانے بتانے یا کسی معاملے میں آگے لے جانے کی حاجت ہو تو وہ بھی ایک ترکیب ہو. تو پیرنٹس اپنی جگہ پر اس شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں، استاد اپنی جگہ پر شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں، دیوار آپ یہاں سے اٹھائے وہ وہاں سے اٹھائے، جب ملے گی آگے تو کیا ہوگا؟ کمرہ تیار ہو جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو شروع میں بات کر رہا تھا اس کو چونکہ میں مکمل نہیں کر پایا، تو جب تک ہم بات کو مکمل نہیں کریں گے تو حل کہاں سے نکلے گا؟ حل نہیں نکلے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 جو لیول ہیں، اسکول کا لیول ہے، پھر کالج کا لیول ہے، پھر یونیورسٹی کا لیول، ٹھیک ہے نا. مدرسوں کا جو لیول ہے وہ اسکول سے لے کے کالج تک ہی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اس چیز پہ. تو اسکول لیول کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سمجھداری، فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. اور ان میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی جو قسمیں ہیں، پہلے تو 3 لیول سمجھ لیے ہم نے. تو جو اسٹوڈنٹ اسکول کے ہیں ان میں سمجھداری نہیں ہے، فیوچر پلاننگ نہیں ہے، اور وہ جذباتی ہوتے ہیں، بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں، آنن فانن.
ادھر یا ادھر بس، ہے نا، ڈو اور ڈائی. تو اس لیے یہ فیکٹر جو ہے خودکشی کا زیادہ اسکول کے لیول کے بچوں میں پایا جا رہا ہے. نمبر 2 کالج لیول پر آ جائیں اگر ہم، تو اس میں یہ جو رجحان ہے کم ہو جاتا ہے، چونکہ ان میں سمجھداری بڑھ گئی ہے، وہ فیوچر پلان کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر میڈیکل میں نہیں ہوا چلو انجینئرنگ میں صحیح، اس پہ نہیں ہوا چلو آرٹس میں پڑھ لیں گے، کمپیوٹر سائنس میں پڑھ لیں گے. ان کے پاس جو ہے الٹرنیٹ ہیں، آپشنس ہیں، لہٰذا وہ ایک جگہ کامیاب نہیں ہوتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو خودکشی کا رجحان ہے وہاں پہ ڈکریز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. پھر اس سے ہائی لیول جو ہے یونیورسٹی جب اس طرف جاتے ہیں تو اب وہ لوگ بالکل میچور ہو جاتے ہیں. اب وہ خود پلان بھی کرتے ہیں اور جہاں وہ ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، جہاں وہ پھنس رہے ہیں، وہاں وہ سلوشن لے کے آتے ہیں، مگر وہ اس جانب نہیں جاتے، خودکشی کی جانب نہیں جاتے. تو وہاں یہ چیز نہیں ملتی ہمیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی لیولز کے حساب سے. تو یہ خودکشی کا رجحان زیادہ جو ہے وہ اسکول کے بچوں میں پایا جا رہا ہے. ابھی جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر 6ٹھی کلاس سے لے کے وہ 10ویں کلاس تک کے بچے، ایک واقعہ جو ہے انڈیا کا وہ 12ویں کلاس کا ہے. ٹھیک کلیئر ہوگا. اب جو دوسری بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی اقسام ہیں. اس کی 6 اقسام ہیں میری نظر میں، جو میں نے جو سمجھی ہیں. سب سے پہلی جو ہے ہمارے پاس وہ نارمل اسٹوڈنٹس ہیں، عام طور پر جو ہوتے ہیں. پھر اس میں ایک ہے سیریس طالب علم ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو سنجیدہ لے رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ہمارے پاس سے کول مائنڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے بچے ہوتے ہیں. وہ آپ کچھ بھی کہہ لو سن لے، انہوں نے سب کچھ سن لینا، اس کے بعد انہوں نے پیارا سے ایک جواب دینا ہے. وہ کول مائنڈیڈ بچے ہوتے ہیں وہ، ہے نا، اسٹوڈنٹ کی ایک قسم ہے. ایک قسم ہوتی ہے پرجوش قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ لیکن ان کا زاویہ پازیٹیو. یہ 4 قسم کے جو بچے ہیں پازیٹیو زاویے کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں سنجیدہ بچے ہیں، عام بچے ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور پرجوش قسم کے بچے جو ہیں، جو 4 قسم کے یہ بچے ہیں، یہ جو ہیں یہ پازیٹیو ہوتے ہیں. ان کے زیادہ تر معاملات پازیٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو 5ویں قسم کے بچے ہیں وہ ہمارے پاس سینسیٹیو بچے ہوتے ہیں، حساس قسم کے. وہ ذرا سی بات ان کو کہہ دی جاتی ہے اور وہ اس کو بہت ہی گہرائی میں لے لیتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے نا اس کو طاری کر لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے نا وہ اگر فیصلہ غلط لے زیادہ فیل کر لیتے ہیں جی، تو جو ہے نا پھر یہ خودکشی کرنے والوں میں ان کی تعداد اس کیٹیگری کی زیادہ ہوگی. پھر اس سے زیادہ کیٹیگری جو ہے وہ ہمارے پاس ایموشنل اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے، جذباتی اسٹوڈنٹ. وہ جو ہے نا بس 1 منٹ میں فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو چیز ہے، یہ حساسیت اور یہ جذباتیت جو ہے نا، یہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جلدی ڈیسائیڈ. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر ڈیسیجن لیتے ہوں گے سوسائڈ کا؟ میرے جو ایک رپورٹ سے جو ایک میرے لیے یہ رپورٹ پرانی نہیں ہے، یعنی میں نے بھی یہ فرسٹ ٹائم دیکھی اس انداز پر. تھوڑا بہت تو سنتے تھے، آج ایک پریشر آیا، کل ایک پریشر آیا، پھر ہو سکتا ہے کہ 2-3 سالوں سے پریشر آتا ہو اور اس کو ریکور کرنے کا کہا جا رہا ہو اور اس کو پھر بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہو. پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہو کہ میں امی کے پاس جاتا ہوں، امی مجھے ساتھ سپورٹ کرے گی. امی نے بھی سپورٹ نہیں کیا تو کہا دیکھ بڑے بھائی کو دیکھ یہ کیسا پڑھ رہا ہے، تو دیکھ بہن کو دیکھ یہ کیسے پڑھ رہی ہے، دیکھ وہ تو یہ بن گیا وہ بن گیا ہے. اور وہ ٹیچر کے پاس جائے تو کوئی ٹیچر بھی اس کو سپورٹ کرنے تیار نہیں ہے. اچھا وہ کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ سے کچھ ہمدردی، کیونکہ ایسا شخص ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمدردی چاہتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ دیر یا منٹوں میں یا یہ یوں فیصلہ کر لیتا، یوں کہہ دیا یہ کر لیں. یہ ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں، آج ہم جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں، پیرنٹ، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت واسٹ سلسلہ ہے جو ابھی ہم لے کر بیٹھے ہیں. بہت وسیع ہے یہ، مطلب یہ ہمارے سمجھے کہ یہ میں اس کو تھوڑا سا، کیونکہ ایک ہماری بھی ایک نیچر ہے کہ مطلب اس کو ایز اے فارمیلٹی کوئی بھی پروگرام یا سلسلہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے ذریعے مطلب کہ لوگوں کو
پورا میسج دیں تاکہ یہ بچ سکیں اور بچا سکیں. تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پیرنٹس کے پاس اور بڑوں کے پاس، گارڈینز کے پاس اور ٹیچرز کے پاس اسپیس ہے. وہ دھن سے نکلیں گے یار، بس ایک ہی دھن ہے کہ تمہارا میتھمیٹکس میں اتنے نمبر چاہیے، تمہارا A گریڈ چاہیے، B نہیں آنا چاہیے تو تم یہ کرنے چاہیے، سائنس میں تم فیل ہو رہے ہو، کمپیوٹر میں تو نمبر ہی تمہارے کوئی نہیں ہے تو تم مر جاؤ گے، تم تو خراب ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا رزق روزگار کا کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی. ارے بھائی تو بے عزتی کا تعلق ہے صرف یہ پڑھائی لکھائی سے ہی ہے. دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اپنی اولاد کے اوپر اتنا مطلب کہ اس تعلیم کا پریشر ڈال رہے ہیں؟ تو مطلب کہ ایک دینی تعلیم کا تو کبھی پریشر نہیں ڈالا، قرآن پڑھنے نہیں آتا آپ نے کبھی پریشر نہیں ڈالا، نماز وہ ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ، آج جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم نے آپ کے سامنے کچھ کیسز بیان کیے کہ اس طرح بچوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. تو آپ کم از کم اپنے اندر کو ایسی فلیکسیبلٹی پیدا کریں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور جو اس وقت ڈسپوائنٹ ہیں، ڈسپوائنٹ ہونے کی بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو بگ ایشو، نو پرابلم. ایزی رہیں ماشاءاللہ، آپ ایزی رہیں بیٹا، نو پرابلم. دنیا کی زندگی اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل تو ہماری آخرت کی زندگی ہے. ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں کہ جس سے آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے. ماشاءاللہ. اور آخرت، کیونکہ آپ کے کسی بھی نیگیٹو اٹیمپٹ سے، سوسائڈ اٹیمپٹ سے ڈیفینیٹلی آپ کے ماں باپ کو اذیت ہوگی. ابھی ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ آپ کو ایسا میکسیمم اقدام یا میکسیمم اٹیمپٹ کر لیں گے. مگر یہ میکسیمم اٹیمپٹ بھی بیٹا درست نہیں ہے، اس سے آپ کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے. اگر آپ سمجھیں کہ میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جاؤں گا، آپ سمجھ رہے کہ میں ٹیچر کی مطلب کہ پنشمنٹ سے بچ جاؤں گا، میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں گا اور میں ایزی ہو جاؤں گا، یہ غلط ہے. اسلامی نظریے کو، اسلامی تصور کو، سوسائڈ اٹیمپٹ کے تصور کو بیٹا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے خودکشیاں کر لیتے ہیں، ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ خودکشی کے بعد کی جو تکلیف ہے نا وہ دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن بٹوین دس لائف اینڈ آفٹر سوسائڈ. کوئی کمپیریزن نہیں ہے بیٹا. لہذا بالکل اس کو ایزی لے لیں. اور میں ماں باپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو تھوڑا ریلیکس کریں، ریلیز کریں. اتنا مطلب بعض لوگ ہیں نا وہ ایجوکیشن کانشیس قسم کے جو فیملیز ہوتی ہیں نا، یہی ہے نا جی جی، اس یہی ٹرمنالوجی ہے نا، کیا کہتے ہیں، کانشیس، بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ مطلب کہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو مطلب ایسا برا کر دیتے ہیں کہ اس کو گڑھے میں اتار دیتے ہیں کہ تو ختم ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیاوی طور پر. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں مثال فور ایگزامپل وہ نہیں پڑھ پا رہا تو دنیا میں مطلب کہ کروڑوں لوگ ہیں جو انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن وہ جی تو وہ بھی رہے نا. تو اس کو سمجھ کوشش کرو. میں تھوڑا سا اینڈنگ پوائنٹ آف ویو پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہ چیز بھی بتانی بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل. کہ چند باتیں اپنے پیش نظر رکھیں. نمبر ایک کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اور اپنی جانیں قتل نہ کرو. اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت سے خودکشی کی حرمت یعنی حرام ہونا بھی ثابت ہوئی. اسی طرح ایک اور میں حدیث سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. اب آپ غور کریں یہ عذاب، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اور خودکشی کی آفت سے اللہ کریم ہم سب کو بچا کر رکھے. کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ چلو میں عذاب برداشت کر لوں گا، معاذ اللہ، کیونکہ جو جہنم کے عذاب کی تخفیف کرتا ہے، اس کو بہت ہلکا جانتا ہے، وہ خود ہی مطلب کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. یہ کفر ہے. تو یہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی عذاب برداشت نہیں کر سکتا. جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا اس سے جہنم میں اسی چیز کے ساتھ سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا. تو بالکل آپ اس طرف نہ جائیں اور ایزی رہیں.
اور ماں باپ کو چاہیے کہ ایزی رہیں، ٹیچرز کو چاہیے ایزی رہے. کچھ ٹیچرز کے بارے میں حضور کچھ فرما دیں کہ آپ اجازت دیجیے، ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے. کالز بھی لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری معلومات جو ہے ہاتھ آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو اراکین شورا، بالخصوص نگران شورا و امیر اہل سنت دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. یقیناً جو بھی ڈاکیومنٹری بتائی گئی کہ یہ ریشو بڑھتے چلے جا رہے سوسائٹ کے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں یہ ریشو دکھائی دیتے، لیکن جس تعلیم کی طرف ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجنے سے کتراتے کہ مولانا بن گیا یا پھر حافظ بن گیا تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، گھر کیسے چلائے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر اس شعبے کی طرف یعنی جامعۃ المدینہ، ہماری مطلب ترکیب میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ حفظ میں اگر بچہ جاتا ہے تو اس میں حافظوں کی طرف، عالموں کی طرف ہم دیکھیں تو اس میں یہ دور دور تک کا نہیں دیکھنے کو ملتا، نہ سننے کو ملتا کہ کسی حافظ نے یا کسی عالم صاحب نے یا کسی مفتی صاحب نے جو ہے گھر سے پریشان ہو کر یا پڑھائی سے پریشان ہو کر سوسائڈ کی. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا مذہب اور کتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا جو ہمیں یہ سب چیزوں سے جو ہے روکتا بھی ہے. آپ دعا فرمائے کہ ہمارے جو ریشو بڑھتے چلے جا رہے سوسائڈ کے یہ بھی جو ہے کم ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے اور سب جو ہے امن و امان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. اساتذہ کرام کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ایک پودے ہوتے ہیں، چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ننھے منھے پودے ہوتے ہیں. ان پودوں کی دیکھ بھال کے لیے جو مالی ہے وہ ٹیچر ہے، استاد ہے. اب معاملہ تھوڑا سا یوں بھی یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے کہ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما بعثت معلم، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. لیکن آج کا استاد جو ہے نا اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والا بنا کر بھیجا، جی سکھانے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو استاد کا جو پیشہ ہے یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کو سنت سمجھ کر اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں عبادت بھی ہو جائے گی اور جو ہے وہ کام جو کرے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اچھا اور صحیح ہوگا، جبکہ جو بتا رہا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو. جی جی انشاءاللہ تعالی. تو استاد جو ہے وہ اس کا رکھوالا ہے اور اس کا مالی ہے. اب یہ مالی جو ہے، یہ مالی اگر نہ سمجھ ہو، یہ مالی اگر ان ٹرینڈ ہو، یہ مالی اگر ان فٹ ہو، غیر تربیت یافتہ ہو تو پھر اس پودے کا کیا حشر ہوگا. تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے انفٹ پر سلسلہ کیا تھا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ انفٹ سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے. اس کا مطلب انفٹ ٹیچروں کو ٹیچنگ کرانے کی پرمیشن مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سب، بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں اس طرح یہ انفٹ ٹیچر بھی ہوتے ہیں. عطائی ڈاکٹروں کی تعداد تو 28 ٹیچرز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اچھا ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، چونکہ گلی گلی میں اسکول ہے، گلی گلی میں کلینک بھی ہے اپنی جگہ پر، مگر گلی گلی میں اسکول میں ایک اسکول میں 10 12 15 ٹیچر ہیں. چلیے محلے میں اگر ایک کلینک بھی تو اس میں ایک ہی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. تو اسی انداز سے آپ ریشو دیکھیں تو 28 ٹیچرز کی تعداد 28 ڈاکٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو نا ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں ایسے ٹیچر بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں اور ٹیچر ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پھر وہ ہماری جنریشن کا اور ہمارے بچوں کا اور ان ننھے منھے پودوں کا کیا ہوگا. والدین کو نہیں سمجھ پڑتی. والدین کو کیا پتا کہ جو ہے کس اسکول میں کس طرح کے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا. وہ تو بچے پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. ماں باپ کو عقائد و نظریات تک کا نہیں پتا ہوتا تو ہم اپنا ننھا منھا یہ پودا جس کے حوالے کر رہے ہیں اگر اس کو پال پوس کر وہ مثال کے طور پہ صحیح طور پر بڑا کر بھی دے، مگر اس کی نشو و نما میں اور اس کے جو پانی ڈالا گیا ہوگا اس میں سے زہر ڈالا گیا ہے اور اس کے اندر ایسی کروا ڈالی گئی ہے کہ یہ جب پھل دے گا تو پھل بھی زہر میں بجھا ہوا دے گا، حال کیا ہوگا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں برائے کرم کچھ ہوش کے ناخن لیں کہ کیونکہ بات اس وقت دنیاوی تعلیم کی چل رہی ہے تو دنیاوی وہ تعلیم کہ جس کا پڑھنا جائز ہو، جس کا
جو پڑھا رہا ہے اس سے پڑھنا جائز ہو، جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ سلیبس یا جو کیریکولم ہے وہ جائز ہو، اور جس انوائرمنٹ میں پڑھایا جا رہا ہے تو جائز ہو، وہ بھی جائز ہو. تو یہ ساری صورتوں کو دیکھنا ایک مسلمان ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر ہم دارالمدینہ کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی، تو اس پہ ایک اور جو اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، اور ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کی کمی ہے. یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، چونکہ ہم نے جب ٹریننگ لی استاد بننے کی، ہم نے بی ایڈ کا کورس کیا، چونکہ یہ بی ایڈ کا کورس کروایا ہی اس لیے جاتا ہے، ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے. بغیر ٹریننگ کے، بغیر ٹرینڈ کیے ہوئے آدمی آپ پڑھانے پہ لگا دو گے تو کیا اثر ہوگا؟ آپ انٹرینڈ پائلٹ جی کے ہاتھ میں جہاز دے دیا جائے وہاں وتھ پیسنجر، جی کیا ہوگا دیکھو پھر. حالانکہ ہماری دیکھنے جیسے ماحول ہی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ بی ایڈ کی تعلیم لازم قرار دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود کتنے پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں، کتنی جگہوں پہ ایسے ٹیچرز موجود ہیں جنہوں نے بی ایڈ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. بی ایڈ نہیں کیا ہوا، انہوں نے ٹریننگ ہی نہیں دی ہوئی ہے پڑھانے کی، تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ ہے ہی نہیں وہ لوگ، تو پڑھائیں گے کیسے؟ پھر ماہر نفسیات ان معنوں میں کہ ایک کلاس کے اندر 50 بچے ہیں، 60 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، ہر بچے کی نفسیات مختلف ہوتی ہے، ہر بچے کا لیول آف تھنکنگ، لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ استاد جو پڑھا رہا ہے وہ پوری کلاس کی ججمنٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ تیز ہے، یہ بچہ 3 مرتبہ بتانے پر سیکھتا ہے، یہ بچہ 1 مرتبہ بتانے سے سیکھ جاتا ہے، تو اسے اس لیول پر سکھانا ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایسے ٹیچر ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو سمجھیں. وہ سائیکولوجی، وہ خود سائیکو ہوتے ہیں، سائیکولوجی کیا سمجھیں گے؟ یہ بڑی پیاری یہ بات میرے بھی منہ میں تھی کہ تعداد، آپ ماہر نفسیات کی بات کر رہے ہیں، ٹیچرز کی تعداد خود سائیکو ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ بچوں کی کیا سائیکولوجی سمجھیں گے وہ لوگ؟ تو یوں جو ہے نا معاملہ بڑا گمگیر نظر آتا ہے. تو میں خود کرتا ہوں اس بارے میں خود جلتا ہوں. آج آپ کو اپنے جذبات اور احساسات کو کسی حد تک کہیں پہنچانے کا موقع ملا. کہ میں نے آج نیت کی ہے اکبر بھائی کہ ہم انشاءاللہ، ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں، کہ ہم مطلب کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو، میں تو اکبر بھائی اس کو فل فلیش کرنے کے اس میں ہوں. ڈاکٹر زیرک ماشاءاللہ یو کے لیسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی ڈاکٹر صاحب کو لینے، کیونکہ یہاں جو سوسائڈ اٹیمپ ہو رہے ہیں نا، اس میں مینٹلی ڈپریشن کا بہت بڑا فیکٹر ہوگا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ڈیڈ یو لسن؟ جی. کیا آپ نے سنا ہم کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں، میں ابھی ہی جوائن ہوا ہوں. اچھا، ابھی جوائن. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق ہیں، یہ کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پی ایچ ڈی ہیں اور کوالیفائڈ ہیں. اس سلسلے میں ان کو بہت مہارت ہے، اور ہمارے وہ اطہر بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو ٹاپک تھا، جو ہم نے ابھی ڈاکیومنٹری دکھائی ہے، رپورٹ، کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ان میں سوسائڈ اٹیمپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا جو ریزن بیان کیا گیا ہے وہ پریشر ہے، کہ ٹیچر کا پریشر، تو پیرنٹ کا پریشر، تو پھر وہ بے عزتی کا خوف، تو وہ نمبر صحیح نہ لانا، تو وہ رزلٹ کا پرابلم، تو ہوم ورک کا پرابلم، تو کلاس کے اندر فیس کرنا ہے، ہر دوسرے دن ٹیسٹ، ہر دوسرے دن ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو پھر جناب وہ ٹیچر الگ پڑھا رہے ہیں اسکول میں، گھر آ کر پیرنٹ الگ پڑھا رہے ہیں، تو پھر ٹیوٹر الگ پڑھا رہا ہے. بعد 12 13 گھنٹے تو صرف یہ پڑھ ہی رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں اتنا پڑھنے کے بعد بھی بیکام پاس کو کہا جائے کہ انگلش میں ایک جاب کا لیٹر لکھ لو، تو کہتا ہے کسی سے لکھوا کر لاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ کے یہاں تو اگر بولنا انگلش ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اردو میں لکھ کر دیں گے تو ہم بات بنے گی. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک؟ یقیناً جیسے آپ نے تذکرہ کیا، اور تھوڑی سی حقیقت حال سے میں بھی واقف ہوں. پاکستان میں واقعی اسٹوڈنٹس پر جو ہے بہت زیادہ وہاں پر پریشر ہوتا ہے، فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے،
اور پھر ظاہر ہے کہ پرفارمنس کے حوالے سے پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور پھر سوشل پریشرز بھی ہوتا ہے اور اکیڈیمک پرفارمنس کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیگیٹو سینس کمپٹیشن کی جو فضا قائم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ایک سے جو آگے نکل، اور جب یہ سارے جو ہے وہ آپ پورے نہیں ہوتے تو حالانکہ یہ اسٹوڈنٹس محنتی ہوتے ہیں، نمبر انہوں نے اچھے خاصے حاصل کیے ہوتے ہیں، کچھ تو گورنمنٹل لیول پر بھی دیکھا جائے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ویری ہائی مارکس جو ہے وہ لینا ہوتے ہیں، تو اب ان اسٹوڈنٹس کو اپنے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوتے نظر آتے ہیں، تو اب یہ منفی سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو دیکھیں ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ ہر وقت کام میں لگے رہیں گے اور آپ کی کام کے علاوہ کوئی تھوڑا سا ریلیکسیشن نہیں ہوگی تو آپ کا ذہن ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن میں ہی رہے گا، اور جو ہے وہ فزیکل ایکسرسائز کے حوالے سے دیکھا جائے یا دیگر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ جو ہے وہ ایک بیلنس نہیں رکھ پائیں گے، تو کلیئر اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ٹینشن اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت سارے نوجوان جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کر پاتے اور یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے راہ فرار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر زیرک، اب فار ایگزامپل کہ آپ کے سامنے مدنی چینل پر ایسے اسٹوڈنٹ ہوں جو مطلب اس معاملے میں بڑے وہ بھر گئے ہوں اور چاروں طرف سے ان کے لیے مسائل ہو رہے ہوں، جذباتی بھی ہو رہے ہوں، سینسیٹیو بھی ہوں، اور کیا قسم بیان کی، جذباتی اور سینسیٹیو، دو مین قسمیں بیان کی آپ نے، ایموشنل اسٹوڈنٹ اور سینسیٹیو اسٹوڈنٹ، جو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق یہ ان کے لیے زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ کر جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوں مدنی چینل پر اپنے گھروں پر کہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں سب سے جو پہلی ایڈوائس یہی ہوگی کہ بھائی آپ دیکھیں کہ اپنے ریئلسٹک گولز سیٹ کریں۔ اگر آپ کی گول یا منزل ان ریئلسٹک ہوگی تو آپ کو فیلئر ہوگا۔ ریئلسٹک گول سیٹ کریں اور ہمیشہ اپنے لیے 3 یا 4 ڈیفرنٹ آپشنز سلیکٹ کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں جی مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے، یا مجھے انجینئر بننا ہے، یا مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہی جانا ہے، تو آپ ایک جو ہے وہ سب میں اپنی جو ہے وہ آپشن کو بند نہ کر دیں، آپ 3-4 ڈیفرنٹ آپشنز اوپن رکھیں۔ اگر ایک طرف سے کامیابی نہیں ہوتی تو دوسری طرف آپ ٹرائی کر لیں، اور پھر یہ بھی نہ سوچا جائے کہ جو ہے اسی فیلڈ میں ہی مجھے کامیاب ہونا ہے۔ بے شمار اکثر ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو جب آگے جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یار یہ فیلڈ تو میرے لیے مناسب نہیں تھی، میں تو اس فیلڈ میں اتنا کامیاب نہیں، مجھے تو کوئی اور فیلڈ چوز کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس موقع پر سب سے پہلے تو اپنی آپشنز جو ہے وہ اوپن رکھیں، جو ہے وہ ایڈوائس جہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، اپنے لیے جو ہے وہ کریئر ایڈوائس جو ہے وہ کسی مناسب شخص اچھے آدمی سے جو ہے وہ آپ لیں، تاکہ جب آپشنز 3-4 آپ کے پاس ہوں گی نا تو اگر ایک طرف سے فیلئر بھی ہوتا ہے آپ دوسری طرف فوکس کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی چیز لے کر کہیں گے کہ بس کسی میں مجھے جاننا ہے، وہاں ناکامی ہوئی تو پھر دوسری آپشن نظر نہیں آتی۔ پلان اے، پلان بی، پلان سی، سارے پلان بنا کر رکھیں، اور اس میں پریورٹی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں درس نظامی کی طرف آئیں، عالم بنیں، شریعت کورس کریں، قرآن کریم درست پڑھنے کا کورس کریں، اس طرح کی دیگر چیزوں کی طرف آئیں، قرآن کریم پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، شریعت کی باتیں سیکھیں، باوضو رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو خودکشی کا خیال تو دور کی بات ہے، خودکشی قریب بھی نہیں آئے گی آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر زیرک بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ صلو علی الحبیب۔ ڈاکٹر طارق بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلکہ میں نے نیت کی ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک بڑے فل فلیش انداز سے سلسلے کو کریں گے، اور میں نے یہ بھی نیت کی کہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر
اس سلسلے کو کریں گے. اگر ہمیں اس وقت مناسب ہوا تو ہم آپ کو بھی ضرور انوائٹ کریں گے. کیونکہ ابھی پیرنٹس کے حوالے سے گفتگو باقی ہے، ماحول اور ان کی جو نہیں بالکل یہ میں نے یہی عرض کی کہ یہ بہت واسٹ ٹاپک میرے سامنے آیا. میرے لیے اتنی زیادہ اس کے اندر وہ نہیں تھی. اب چونکہ میرا دوسرا ایک ٹاپک باقی ہے اس سلسلے کو مجھے وقت پر ختم بھی کرنا ہے، تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آئندہ آپ کو زحمت دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، تاکہ میں اپنا اگلا وہ ایک خبر مدنی چینل کے ناظرین تک بھجواؤں. کیونکہ ڈاکٹر نور ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈسکس کرنی ہے. اطہر بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کالز دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا ہے اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اکثر خودکشی کے وسوسے آتے رہتے ہیں، جبکہ میں نماز میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن پھر 2-4 مہینے بعد مجھے خودکشی کے وسوسے آتے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں. مجھے کوئی اتنی پریشانی بھی نہیں ہے اور بس مجھے یہ پوچھنا کوئی روحانی علاج مجھے بتا دیں یہ کیا ہے، یہ کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے اور ان برے خیالات اور ان بری چیزوں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے. آپ نے کال کی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا علاج مجھے مل جائے. کال دیں تب تک. عبدالسلام اتاری ہند کے شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. بہت اچھا کہ خودکشی سے بچانے کا بیان چل رہا. اللہ شاد و آباد رکھے میرے نگران شورا اور اراکین شورا کو. عرض یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب تھے جو اپنے گھریلو معاملات سے تنگ آ کر بالکل خودکشی کی راہ پر چل پڑنے کی تیاری میں تھے اور انہوں نے ہم سے اس کا علاج چاہا اور اس پر ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خودکشی اور اس کا علاج دیا، جس کے مطالعہ کی برکت سے ان کا ذہن تبدیل ہوا اور الحمدللہ عز و جل وہ باز آ گئے اور شکریہ بھی ادا کیا. اللہ تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور کال کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک علاج ہے میرے پاس، روحانی علاج. وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 بار 60 ٹائم روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل رنج و غم دور ہوں گے. دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. تو جنہوں نے کال کی تھی کہ ان کا دل کرتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو. روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کی عادت پیدا کریں. نماز درست اگر نہیں کرائی تو نماز درست کرانے کی کوشش کریں. بعض اوقات نماز تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز درست نہیں ہوتی، وضو درست نہیں ہوتا، غسل درست نہیں ہوتا، قراءت بھی درست نہیں ہوتی. جو ورد و وظائف پڑھتے ہیں وہ ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر ان کی برکتوں سے محروم رہنے کے بھی معاملات آ جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں خودکشی کی آفت سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک اور ہمارے پاس بڑی عجیب و غریب خبر ہے. پہلے وہ آئیے سنتے ہیں وہ خبر کیا ہے. پاکستان میں دریافت ہونے والی ٹائیفائڈ کی نئی قسم سپر بگ پر اینٹی بائیوٹکس ادویات بے اثر. جی یہ خبر آپ نے ابھی دیکھی کہ پاکستان میں دریافت ہونے والی ٹائیفائڈ کی نئی قسم سپر بگ، یعنی اس پر اینٹی بائیوٹکس جو میڈیسن ہیں وہ بھی اثر نہیں کر رہی. اس پر انشاءاللہ ہم نے کچھ رائے لینے کے لیے اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت یہ پورا جو ہمارا سلسلہ ہے سبق آموز خبریں آپ شروع سے لے کر ابھی تک دیکھیں، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ خیر خواہی کا ایک جذبہ ہم مطلب ہے کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم مختلف اسلامی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ وقت کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں، زحمت دیتے ہیں
یہ آتے ہیں الحمدللہ والنٹری آتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اپنی جو بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ماہرانہ رائے ہوتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم پریشانیوں سے، مصیبت اور آفتوں سے کسی حد تک خود کو بچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مطلب ہماری دعوت پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اللہ آپ پر دنیا اور آخرت کی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جی آپ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب، اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بیماری جو ابھی سامنے آئی ہے، جو کہ سپر برگ کا جس کو نام دیا گیا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں یہ ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں، اور اس وقت جو سب سے بڑی جو ریسرچ چل رہی ہے، برطانیہ کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، سانگر انسٹیٹیوٹ، وہاں پر اس پر تحقیقات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی سے بھی ان کا کولیبریشن ہے، اور یہاں بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ کوئی مطلب ایسی چیز سامنے نہیں آئی، جس طرح کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ کلپ میں دکھایا گیا کہ کوئی دوائی، کوئی ادویات اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، یعنی جو بھی اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں وہ ریزسٹنس ہو رہی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، رسپونڈ نہیں کر رہی، کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی، میڈیسن رسپونڈ نہیں کر رہی، کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی۔ مگر میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، ایک شرعی کانسیپٹ اپنے ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوائی نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، یعنی بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ جیسے روایت و مضامین، لیکن جو ہماری جنرلی جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں علاج ہوتا ہے، مگر میڈیکل یا ڈاکٹر یا طبیب جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں ان تک وہ علاج پہنچا نہیں ہوتا، یا وہ علاج تک پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، تو بیماری اس کے لیے علاج ضرور ہوتا ہے، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو ڈسکشن ہوگی، اس ڈسکشن کا مطلب کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہوگا کہ ابھی تک اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا جو علاج ہے وہ دریافت نہیں ہو سکا ڈاکٹر اور میڈیکل انسٹیٹیوشن سے۔ جی بالکل دریافت نہیں ہو سکا، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ تحقیق چل رہی ہے۔ تو یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ سالمونیلا بیکٹیریا ہوتا ہے، جو کہ ہماری آنت میں یا معدے میں لگتا ہے، اس طرح ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ہوتا ہے کہ ٹائفی جو بیکٹیریا وہ ہماری معدے میں آنت میں لگتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی مطلب یہ لگتا ہے، اور اس سے پھر یہ بیماری یہ ہے ٹائیفائڈ، یہ ہے ٹائیفائڈ کی ہی طرح کا ایک قسم ہے، ٹائیفائڈ کی فیملیز ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ اور اس میں جو میں آپ کو بتا دوں، جو چند نشانیاں جو مطلب سامنے آتی ہیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی یہ بیماری ہے، جس میں متلی ہونا، دل متلی کرتا ہے، سینے پر جو ہیں وہ گلابی یا ریڈ قسم کے اسپاٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فیور یعنی بخار آ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، اس قسم کی یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی بیماری، شروع میں تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے نا اس کو ٹائیفائڈ سمجھ کر ہی اس پر کچھ دوائیاں اپنی دیتے ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس اور دوائیاں بالکل اثر نہیں کر رہی۔ میں پچھلے دنوں کی بات بتاؤں کہ میرے پاس بھی ایک بچی اس طرح کی آئی تھی جس کا ٹائیفائڈ پازیٹیو آیا تھا، لیکن اس کو اینٹی بایوٹکس بھی دی گئیں، کم از کم اس کو 14 دن تک ٹریٹ کیا گیا، لیکن وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا فیور بدستور چلتا رہا، اس کے سر میں درد، اس کو متلی کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس کو چلتی رہی، ایون یہ کہ جب باڈی پہ بھی اسپاٹ آنا شروع ہو گئے تھے اس کے، تو اس کے بعد اندازہ لگایا گیا کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شاید اسی طرح کا سپر برگ ٹائیفائڈ لگتا ہے، تو یہ نہیں رسپانس کر رہا۔ لیکن اب چونکہ بہت ساری تحقیقات کے بعد اب پچھلے مہینے، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں خاص کر حیدرآباد کے اندر 2016 اور 2017 یعنی 10 مہینے کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد اور قاسم آباد، اس دو ایریا کے اندر جو ہیں تقریباً 10 ماہ میں 800 کیسز سامنے آئے ہیں، 800 کیسز صرف حیدرآباد میں، 800 کیسز۔ ڈاکٹر صاحب اس کے یو کے اندر ایک کیس صرف آیا ہے، یو کے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بنیادی ریزن، اس کا بنیادی ریزن جو ہے کنٹامینیٹڈ فوڈس اور ڈرنکس،
जो थोड़ा गंदे, आसान कर, हाँ आसान ये कि गंदे खाने और गंदा पानी गली, जो बिल्कुल साफ सफाई के बगैर जो एक बाजारी किस्म के खाने होते हैं। देखिए हमारे यहाँ लोग अमूमन ठेलों पे खड़े होकर खाने खा रहे हैं, हवाएं आ रही हैं, धुआं आ रहा है, उसमें धुआं आ रहा है, मट्टी आ रही है, जरासीम बैठ रहे हैं, ठीक है। अच्छा गंदा पानी खाया जाता है। आप देखिए कि गंदा पानी जो होटलों में अमूमन आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े कूलर, बड़ी बड़ी टंकियां, उसी में से पानी लोगों को दिया जाता है, सब में वो गलीज पानी होता है। मतलब वो पानी मतलब नॉट गुड फॉर हेल्थ जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। मैं तो लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि घरों में भी जो पानी इस्तेमाल होता है, एक तो ये कि बर्तन को खुला कभी ना छोड़ें, पीने का पानी होगा, और उसको मुमकिनात हद तक साफ कर लें, उबाल लें, बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद भी उसको बारीक जो मलमल का कपड़ा होता है उससे उसको छान भी लें, ताकि अगर कोई बॉयल के बाद भी उसमें कोई मट्टी जरासीम या कुछ है तो उस मलमल के कपड़े में रह जाए और पानी छन भी जाए और साफ पानी हो जाए। फिर आप उसको बेशक जो है वो फ्रिज में रखे, ठंडा करके पिए, जिस तरह भी उसको इस्तेमाल करना है वो पीते रहिए। तो पानी सही ना होना और खाना जो है साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा खाना ना होना, ये दो बड़ी वजूहात हैं। दो बड़ी वजूहात हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आप सुन रहे होंगे, उम्मीद है समझ रहे होंगे, जो इस वक्त दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस तरह के नाजरीन हैं जो खाने पीने में एहतियात नहीं करते और पता नहीं रोडों पर बाज़ारों पर खड़े होकर जिस तरह खा रहे होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें मतलब जो खुला जो बना और पका रहे होते हैं ना, इनमें इनको भी थोड़ा सा एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब, उमूमन ये जो चीज़ पकती है खुले हवाओं में, फजाओं में पकड़ी, हालांकि इसमें धुआं भी आ रहा होता है, मिट्टी भी, वो पक तो रहा होता है, पक जाता है, मतलब बिल्कुल फ्राई हो जाता है और यूं सब हो जाता है, फिर भी उसके अंदर आप कहते हैं कि बीमारी रहेगी। देखिए पकाने के बाद भी फिर खुला छोड़ देते हैं, पड़ा हुआ होता है ना, उसके बाद तो ज़ाहिर है उसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं, जो धुएं के ज़रिए ज़रात जा रहे होते हैं या वैसे हवा के ज़रिए उसके अंदर बैक्टीरियाज घुस गए होते हैं, तो वो तो फिर ख़त्म नहीं हो सकते ना। अमूमन आप देखें कि होटलों के बाहर कुर्सियां लगी होती हैं। तबीयत में इतनी सेंसिटिविटी बंदा कहाँ से लेकर आया है कि वो इन तमाम तो चीज़ों से बचने का ज़हन हो, लज्जतों हमारे यहाँ वैसे भी आजकल बहुत फैशन सा हो गया जंक फूड खाने का। चलें जी वो फलां रेस्टोरेंट पे चल के ये खाते हैं, वो बर्गर खाते हैं, नाम लेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी नाम लेंगे तो फंस जाएंगे। तो मकसद कहने का ये है कि ये हमारे एक फैशन भी हो गया है कि बाहर जाके खाना खाना, जंक फूड का बहुत ज्यादा, इससे ना सिर्फ टाइफाइड बल्कि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, अल्सर की बीमारी पैदा हो रही है और बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं उससे। तो ये टेस्ट के चक्कर में जाएंगे तो फिर पेट भर कर भी खाएंगे। हाँ, तो ये बहुत सारे इतना खाएंगे कि फिर कहेंगे कि यार उठ नहीं रहा हूँ। तो अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें आप कुछ और मजीद एडवाइस करें। हाँ, मतलब ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी इसके मुतालिक पिछले महीने जो है एक वैक्सीन को जो है ना अप्रूव किया गया है। एक तो टाइफाइड वैक्सीन पहले लग रही है, लेकिन अब इसके लिए भी एक वैक्सीन पिछले महीने अप्रूव की गई है, जो कि इनके वैक्सीन के जो हेड हैं चार्ली विलियर, बरतानिया में जो इंग्लैंड में होते हैं, उनके थ्रू वो जो है वैक्सीन्स जो है वो अप्रूव हो गई है। और जो इन्होंने दुनिया के इंजेक्शन है, ये वैक्सीन्स होती, इंजेक्शन होता है, मतलब ऐसा ये लगाई जाती है, ऐसा इंजेक्शन दरियाफ्त किया गया है और लेकिन अब इसका रिजल्ट आते ये आएगा, प्रॉपर आएगा, ठीक है ना। अब दुनिया के बेशतर गरीब मुल्कों में तकरीबन 25 लाख के करीब ये भेज दिए गए हैं। तो अब कि जहां इनको लगा दिया जाए लोग। अब मतलब ये कि हम ये बताएं नाजरीन को, क्योंकि हम सिलसिला हमारा का बिल्कुल क्लोज हो गया है, 12 बज रहे हैं, तो अगर हम ये बताएं कि तेज बुखार है और टाइफाइड आपको फील हो रहा है, जो टाइफाइड की अलामतें हैं, उसके साथ साथ अब ये चीजें स्टेन धब्बे आ रहे हैं और वो सीने पे, खास करके सीने पे आते हैं, वो चीज खत्म नहीं हो रही है और कंटिन्यू आ रही है, तो पॉसिबल है कि कहीं आपका ये टाइफाइड जो है वो बिगड़ कर सुपरबर्ग की तरफ ना चला गया हो। तो डॉक्टरों को भी यही एडवाइस है कि वो भी इस चीज को चेक करें और जैसा लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए ये पता चल जाता है कि ये टाइफाइड के 2 कदम आगे निकल गई है सुपरबर्ग की तरफ। बिल्कुल लेबोरेटरी के जरिए, टेस्ट के जरिए ब्लड टेस्ट होता है इसका। जिस तरह आपको इल्म होगा कि पिछले साल की बात मैं करूंगा कि एक
बीमारी हमारे यहाँ आई थी चिकनगुनिया के नाम से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारों मरीज मैंने ट्रीट किए हैं अपने हॉस्पिटल से, और इतनी शदीद तकलीफ के साथ वो मरीज आते थे कि कुछ मरीज तो बेचारे स्ट्रेचर पे आ रहे हैं, कुछ व्हील चेयर पर आ रहे हैं। इसमें इतने ज्वाइंट्स पेन होता था, शदीद इतनी तकलीफ के लोग, मैंने इनको रोते हुए देखा है, जवानों को, आप बिलीव करेंगे, इतनी शदीद तकलीफ के साथ आते हैं लोग। उसमें भी कहते थे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों मरीज ट्रीट किए और 3 दिन के अंदर, लेकिन सबको मैं एक नुस्खा बताता था कि भाई हर वक्त चलते फिरते या सलामो पढ़ते रहो। माशाअल्लाह इलाज की दवा के साथ साथ। डॉक्टर साहब अगर ये चीजें हर डॉक्टर साहब पकड़ लेना कि तो हमने तो मदनी माहौल से ली ये चीजें, रूहानी इलाज भी साथ साथ बताते चलते चले जाए। बात चाहूंगा एक जुमले का, चूंकि वक्त का खत्म हो रहा है, इसमें कि हमारे यहाँ एक सेल्फ मेडिकेशन का जो सिलसिला बहुत ज्यादा है। हर शख्स डॉक्टर है अपनी अपनी जगह पर। एक तो हमारी थोड़ी देर पहले अताई टीचर के बारे में थोड़ी सी मैं आप ऐड कर दूं, आपकी बात काट रहा हूं कि बिल्कुल बेशक आपने बहुत अच्छी बात की सेल्फ मेडिकेशन, लेकिन एक और चीज में ऐड कर रहा हूं कि लोग आप कहते हैं कि जो मोबाइल है ना, नेट पे देख लेते हैं इस बीमारी का क्या इलाज है। अब नेट पे हर चीज का इलाज सही नहीं बताया जाएगा। मेरे पास फीमेल्स आती हैं, कहती कि जी नेट में मैंने देखा था, मैंने अपने बच्चे को दवा दे दी, 3 दिन पिलाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब। चाहे ठीक ही नहीं हुआ, बाकी कुछ और हो जाता तो जी डॉक्टर ये बड़ा मसला है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। डॉक्टर साहब ने भी असल में इसको भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर लगे, अपनी एक्सपर्टीज ने यूज की, खुद ही गूगल निकाला, खुद ही मसला निकाला, खुद ही स्काल निकाला। तो ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, एक बात। दूसरा ये कि पैसे बचाने के लिए, या फिर जो दूसरा एक मरहला है कि वाकई अच्छे डॉक्टर्स की फीस भी फिर इतनी अच्छी हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हम गली मोहल्ले में जाकर वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है, डॉक्टर साहब इसके मुतालिक ज़्यादा बताएंगे, बहुत बड़ी तादाद है कि जो ऐसे डॉक्टर्स के पास भी जाती है कि जिनको वाकई मर्ज की तशखीस का किसी किस्म का तजुर्बा नहीं होता, वो तजर्बे ही करती होती है। पिछले दिनों नवाबशाह पे कुछ दिनों था, अपने इस्लामी भाई की जवान बेटी है साहब, वो मुझे जब इल्म हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे किसी से मशवरा ही कर लेते। उस गुड़िया को कुछ ऐसा हुआ कि वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेकर चले गए और उसने वही तजर्बे किए, और उस जवान बेटी का विद इन फ्यू डेज इंतकाल हो गया। जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर फकत तजर्बा की जब निगाह, तजर्बेकारों की ना तजर्बेकारों की जब भेंट हम चढ़ाते हैं ना, तो इससे मामलात मजीद बढ़ते हैं। इसमें अल्लाह करे कि ये हेल्थ कॉन्शियसनेस, ये सेहत के एतबार से हुस्सासियत हमारे अंदर पैदा हो कि वाकई हम किसी ऑथेंटिक डॉक्टर को, अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत बने, मगर खुदा ना खास्ता जब कोई ऐसी सूरत बनती है तो किसी मोहतबर डॉक्टर के पास जाएं और फिर खुदा रखने वाले के पास जाएं। जी हाँ, है अल्लाह की रहमत से, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में तो वेलफेयर हॉस्पिटल बहुत से, जो हमारी मेमन जमातों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर और मिनिमम फीस पे वहां पर अच्छे डॉक्टर हैं, और ऐसा नहीं कि जमीन खौफे खुदा वाले डॉक्टरों से खाली हो गई है, ऐसा नहीं है। हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हो चुका है, तो और ये कि अभी अतर भाई ने जो मुझे नवाबशाह की इत्तला दी, तो अल्लाह से दुआ करता अल्लाह उस बच्ची को गरीब रहमत फरमाए। मैं इनके तमाम लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह करीम आपको भी सब्र अता फरमाए और सब्र पे अजर अता फरमाए। चंद मौजू हमने आपके सामने रखे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं हम सबक आमोज़ ख़बरों में कि हम पूरे इस तरह के पूरे के पूरे एक तवील एक मौजू लेकर आ रहे हैं, ताकि एक प्रॉपरली तौर पर हम अपने आप को और अपने माशरे को सिर्फ ख़बरों से नहीं, ख़बर के साथ साथ जो इसके दीगर रिपोर्ट्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, इन तमाम तो चीज़ों के साथ, तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर सिलसिले में उस मौजू से रिलेटेड जो माहिरीन होते हैं, जो इनके मुतालिक अच्छी बात कर सकते हैं, तजर्बेकार होते हैं, उनको अपने साथ लें, ताकि आप तक दुरुस्त और एथेंटिकेट मैटर को हम पहुँचा सकें। अब ये कि या सलामों का विरद जारी रखें, जो बीमार हैं उनको तमाम मरीज़ों को मैं अर्ज़ करूँगा कि कम कि 111 मरतबा 111 टाइम या सलामों पढ़कर दम कर लें, या पानी पर दम करके उसको पी लें, या मरीज़ पर दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफा होने के वाक़ियात आपको नज़र आएंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबका ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां में है इबरत
ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. عائشہ دعوت